الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. سورہ ملک کی آیت نمبر 11 ہم نے مکمل کر لی تھی، اور سیکنڈ پیسج کی 11ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نافرمان لوگ ہوں گے ان کا جو انجام ہوگا اس کو مینشن کیا تھا. وہ نافرمان، وہ مشرک، وہ نان مسلم، وہ اللہ کا بندہ جو مسلمان تھا لیکن اس نے اپنی زندگی میں اسلام کو کبھی پریکٹیکلی عمل میں نہیں رکھا، وہ تمام لوگوں کی کیٹیگری جن کو موت تک اللہ کو توبہ کرنے کا موقع نہیں آیا، اللہ کو سوری بولنے کا موقع نہیں آیا، ان کی تصویر یہ دکھائی گئی اب تک کی آیات سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو زندگی پھر آخرت میں دے گا وہ فل آف ریگریٹ ہوگی. اور دوسری چیز جو آپ کو پرومیننٹلی ان آیات میں نظر آئی وہ یہ کہ اللہ کی رحمت سے ان کو دور پھینک دیا جائے گا. اور یقیناً جس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، رحمت کا اپوزٹ اللہ کی کرس، اللہ کی لعنت اس کے ساتھ ہوگی. اسی لیے پیچھے آیا تھا فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. آگے آیت نمبر 12 سے اب سیکنڈ پیسج میں ہی دوسرا تصویر کا رخ دکھایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اپنی زندگی کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کیا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ سورہ ملک میں ڈیفائن کیا ہے. آیت نمبر 12 ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے خشیت اختیار کی، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو بغیر دیکھے اس سے خوف رکھا. یخشون ربہم بالغیب، اللہ کو ان سین میں ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کو ایسے ہی مانا جیسے وہ سر سے نظر آنے والی کسی بھی چیز کو مانتے تھے. لہم مغفرۃ، تو ان کے لیے پہلی چیز، پہلا انعام کیا ہے؟ ان کے لیے مغفرت ہے. واجر کبیر، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے. اس آیت میں مومنین کی پاور آف بلیف آپ کو نظر آتے ہیں کہ مومنین جنہوں نے غیب کی باتوں میں اپنے آپ کو اتنا کنوکشن کے ساتھ رکھا کہ غیب کی باتوں پر ایمان بھی ایسے لائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پسندیدہ بنا لیا اور اپنا قرب عطا کیا. جو پیچھے جہنم والوں کا ذکر تھا وہ ان کی موت کی بات کی تصویر تھی، اور یہاں پر جو مومنین کا ذکر ہے ان کی اس کریکٹرسٹک اور کوالٹی کے ساتھ ان کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں رہے کیسے، ان کا دنیا میں لائف سٹائل کیا تھا، ان کی دنیا میں ڈومینیٹنگ خوبی کیا تھی. اور دنیا میں ان کی ڈومینیٹنگ خوبی جو آ رہی ہے وہ خشیت آ رہی ہے. یخشون ربہم بالغیب، وہ اپنے رب سے خشیت رکھتے تھے. اور یہی وہ خوبی ہے جس کو آپ سورہ رحمان میں بھی پڑھتے ہیں کہ جس نے اللہ کا خوف اختیار کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے خوف کے ساتھ زندگی میں رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 باغ عطا کریں گے. تو یہاں پر خوبی ہے مومنین کی جو دنیا میں اللہ کے لیے اپنے لائف سٹائل کو بہترین بنانے والے تھے، کانسٹنٹلی نیکیاں کرنے والے، کانسٹنٹلی اللہ کی خاطر اپنے اعمال کو سنوارنے والے، کانسٹنٹلی عبادات میں بہتر سے بہتر کی طرف جانے والے، بیئر منیمم سے اوپر اٹھنے والے. صرف وہ نہیں کہ بس ہمیں یہ بتا دیں کہ فرض کیا ہے، ہم فرض ادا کر لیں گے، فرض سے بڑھ کر عبادت کرنے والے. اور ان کی خوبی ایک اور آپ کو پریکٹیکل نوٹ پر یہ نظر آتی ہے، وہ لوگ جو خشیت رکھتے ہیں وہ عبادت گن گن کر نہیں کرتے. عبادت کے اوپر یا عبادت کے ریوارڈ کے اوپر وہ کاؤنٹر لگاتے نہیں ہیں کہ اچھا میں نے ایک نماز مسجد میں پڑھی تو مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا 27 ٹائم زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو اگر میں نے 5 نمازیں مسجد میں پڑھ لیں تو ایک دن میں نے 135 نیکیاں کما لی. مومن ایسا نہیں ہوتا کہ گن گن کر کاؤنٹر لگا لگا کر نیکیاں کرے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، 3 مساجد کے بارے میں آپ نے خاص طور پر کہا کہ ان کو وزٹ کرو، یہ مبارک اور یہ بلیسڈ جگہ ہیں. مسجد اقصی میں نماز پڑھنا، ایک نماز کا ریوارڈ 500 نمازوں کے برابر ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا، یعنی کہ مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نماز کا ریوارڈ 1000 نماز کے برابر ہے. اور آپ کی حدیث میں بیت اللہ کے لیے آتا ہے کہ جس نے بیت اللہ میں ایک نماز پڑھی اس کی ایک نماز کا ریوارڈ 1,00,000 نماز کے برابر ہے. بعض لوگ اپنے عمرے کی نمازیں اور اپنے حج کی نمازیں کافی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں ہم 40 دن وہاں رہے تھے، ہم نے جو ہے وہ 30 دن نمازیں حرم میں پڑھی تھیں بیت اللہ میں، 10 دن مسجد نبوی میں پڑھی تھیں، تو اتنی تو ہماری زندگی بھی نہیں ہوتی 70 سال کی جتنا ہمیں ریوارڈ ملنا تھا، تو ہم تو اپنی عمر کی نمازیں پڑھ چکے. مسلمان وہ لوگ جو جنت میں پہنچیں گے وہ اس طرح سے کاؤنٹر لگا لگا کر کیلکولیشنز کر کر کے ریوارڈ کے لیے اور نیکیوں کے لیے گن گن کر نیکیاں نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ جتنا موقع مل جائے اللہ کی عبادت کرنے کا اتنی عبادت کرتے تھے. اگر دن اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے تو رات بھی اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی. صحابہ کی کوالٹی آتی ہے دن کے مجاہد اور رات میں عبادت میں قیام کرنے میں بہترین اللہ کے عبادت گزار ہوا کرتے تھے. ایک واقعہ آتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ گن گن کر نیکیاں نہیں کرنی چاہیے. ایک واقعہ آتا ہے امام ابو حنیفہ کے دور میں. ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ بازار میں تھے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا. آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں ہر انسان ہر اسکالر کو بائی فیس نہیں جانتا تھا، اس لیے کہ وہ واٹس ایپ ڈی پی نہیں ہوتی تھی، فیس بک نہیں ہوتا تھا، تصویریں نہیں ہوتی تھیں. تو امام ابو حنیفہ کوفہ کے ایک بازار میں تھے. امام ابو حنیفہ نے ایک شخص کو دیکھا، جس شخص کو یہ دیکھ رہے تھے وہ شخص ان کو نہیں جانتا تھا کہ یہ امام ابو حنیفہ ہیں. تو انہوں نے اس شخص کو دیکھا کہ اس نے ایک جگہ سے 10 دینار چوری کیے، اور جب 10 دینار چوری کیے تو دوسری جگہ جا کر اس 10 دینار سے ایک چیز 10 دینار کی خرید لی. جو چیز خریدی 10 دینار کی وہ پوری کی پوری اس نے ایز اٹ از صدقہ کر دی. امام ابو حنیفہ سب کچھ آبزرو کر رہے تھے. امام ابو حنیفہ اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے 3 کام کیے ہیں. آپ نے چوری کی، اس کے بعد آپ نے اس چوری کے پیسے سے فلاں چیز خریدی، پھر آپ نے جتنی بھی چوری سے چیز خریدی تھی آپ نے پوری کی پوری صدقہ کر دی. یہ کیا تھا؟ تو اس شخص نے کہا آپ کو نہیں معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ کہنے لگا اتاجر مع اللہ، میں نے اللہ کے ساتھ ٹریڈنگ کی ہے، میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے. کہتا ہے آپ کو نہیں معلوم اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر تم گناہ کرو تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر تم نیکی کرو الحسنۃ بعشر امثالھا، تو نیکیاں کتنی لکھی جاتی ہیں؟ 10. تو چوری تو میں نے ایک ہی کی تھی، چاہے 10 دینار چرائے تھے، عمل تو ایک تھا نا، تو وہ تو ایک کاؤنٹ ہوا. پھر جب میں نے اس کو صدقہ کر دیا تو اب کتنی مجھے نیکیاں مل گئی؟ 10 نیکیاں مل گئی. کیا بتا رہا ہے یہ آپ کو؟ علم کی کمی، کم علم نہایت نقصان دہ ہوتا ہے. کم علم نہایت نقصان دہ ہوتا ہے. اس لیے جب زندگی میں علم کا دروازہ کھل جائے تو وہ کسی نہ کسی اینگل سے کھلا رہنا چاہیے. ہاں کبھی اس علم کے دروازے سے آپ روز گزرتے ہیں، جیسے رمضان میں الحمدللہ آپ نے 8 دن کمٹمنٹ کیا کہ آپ کنزیکیٹو 8 دن آئیں گے. کبھی آپ روز نہیں گزر رہے ہوتے، ہفتے میں 1 دن، کبھی مہینے میں 1 دن، لیکن کچھ نہ کچھ اس علم کے دروازے سے گزرنے کا آپ کا اور میرا جو ہے وہ عمل جاری رہنا چاہیے. تو یہ کم علم تھا جس کی وجہ سے اس شخص نے اتنا بڑا غلطی کا اپنا جو تھا وہ عمل کیا. بہت سے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو ریٹ آف ایکسٹریمزم بڑھتا جا رہا ہے وہ بھی کم علم کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جب علم نیا نیا آتا ہے، جب ہم اپنی گھروں کے اندر اپنے خاندانوں کے اندر نارمل لائف سٹائل گزار رہے تھے، جیسے سارے مسلمان ہوتے ہیں، جیسے نارمل پاکستان کی فیملیز ہوتی تھیں، 5 وقت کی نماز پڑھنی، رمضان کے روزے رکھنے، اپنے بچے کو قرآن کی تلاوت کرا دینی، صدقہ کرنا، عمرہ، حج، یہ نارمل پاکستانی ماحول آپ کو ملتا تھا. پھر جب علم آنا شروع ہوا تو جیسے جیسے لوگ کورسز کرنا شروع ہوئے، چاہے کہنے کو انہوں نے پورے قرآن کا کورس کر لیا، لیکن 1 سال 1.5 سال کا کورس کیا، کیا کورسز کرنے والوں کے اندر سختی آئی؟ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ جو باقی لوگ تھے ان میں سختی آ گئی. نہیں، باقی لوگوں میں سختی نہیں آئی، باقی تو بیچارے ویسے کے ویسے ہی رہے. جن کے پاس علم آیا تھا وہ سخت مزاج ہو گئے، اس لیے کہ ان کو اپنا آپ درست عقیدے والا اور باقی سارا گھر کافر نظر آنا شروع ہو گیا. ہر انسان کو کافر ڈکلیئر کرتے رہے اپنی زبانوں سے بہت سے لوگ، جس کی وجہ سے گھر پھٹے، خاندان ٹوٹے، عورتوں نے طلاقیں تک لے لیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ تو اس سیکٹ سے تعلق رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہوں. یہ سختی تھی علم کی کمی کی وجہ سے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایک کورس آیا تھا نا، ابھی تو کھڑکی کھلی تھی،
ابھی تو وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا تھا علم حاصل کرنے کا، ابھی تو بہت کچھ سیکھنا تھا. لیکن جب نیا نیا علم آتا ہے اور کم علم آتا ہے، انسان کا مزاج ایک بالکل جس کو آپ کہتی ہیں نا آؤٹ آف کنٹرول سمندر، اس کی طرح ہو جاتا ہے. جو اس کے راستے میں آتا ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول سمندر سونامی کی طرح اس کو تباہ کر دیتا ہے. اگر ہم علم کے راستے پر چلنے والے ہیں تو ہمارا علم ہم کو ایسا جذباتی نہ بنائے کہ ہماری عقل جو ہے وہ اس سے بالکل دور ہو اور ہمارا ایمان بھی اس سے بالکل دور ہو، اور ہم صرف اور صرف جذباتی پرسنالٹی ڈرامہ کوئنز بن کے رہ جائیں. اپنے اندر صبر اور برداشت جتنی لے کر آئیں گے اتنا علم کا اصل امپیکٹ ہمیں اپنی زندگی میں محسوس ہوگا. تو احادیث کا بھی کانسیپچولائزیشن بہت ضروری ہے. آج جب سے دین پھیل رہا ہے، آج جیسے احادیث کو واٹس ایپ میسیجز اور فیس بک میسیجز کے ذریعے خوب پروموٹ کیا جا رہا ہے، احادیث کا کانسیپچولائزیشن بہت ضروری ہے. جیسے قرآن کا فہم ضروری ہے، ایسے حدیث کا فہم بھی ضروری ہے. تو امام ابو حنیفہ نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو تمہاری چیریٹی قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ تم نے جو چیریٹی دی ہے وہ تم نے چوری کے پیسے سے کی ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب. اللہ پاک ہے اور اللہ صرف پاک قبول کرتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ جو تمہارا یہ عمل تھا پورا جس میں تم نے 3 سٹیپ کیے، ایک چوری کی، دوسرا اس پیسے سے کچھ خریدا، تیسرا اس سے صدقہ کیا، فلم یبق معک الا السیئہ. اس پورے عمل میں تمہارے پاس صرف ایک گناہ بچ گیا، یعنی وہ 10 نیکیاں تمہیں نہیں ملیں بیکاز تمہارا فاؤنڈیشن ڈسٹرب تھا، تمہاری بنیاد خراب تھی. اور اس چیز کو اگر ہم آج اپنے اوپر اپلائی کریں تو گن گن کر نیکیاں نہیں کی جاتی. اس چیز کو اگر ہم اپنے اوپر آج اپلائی کریں تو بعض اوقات ہم معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ربا کے کاروبار اور ربا کی نوکریوں میں انوالو رکھتے ہیں، اور اس نیت سے کہ ہم اس پیسے سے خوب صدقہ کریں گے تو اللہ ہمارے مال کو پاک کر دے گا. ہم بعض اوقات ربا والے کاروبار اور سود والی نوکریاں نہیں چھوڑتے ہیں. لیکن اگر ہم امام ابو حنیفہ کے اس کوٹ کو سمجھ جائیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اگر بیس میں کوئی بھی چیز غلط شامل ہو گئی، ایک پانی کا گلاس ہے اس میں اگر ایک قطرہ زہر بھی مل گیا، اب وہ آپ کے لیے خطرناک ہے. اب چاہے آپ اس کو کتنے ہی خوبصورت گلاس میں کیوں نہ ڈال دیں، اگر اس کے اندر ایک قطرہ پوائزن ملا ہوا ہے وہ پانی آپ کے لیے خطرناک ہے. اسی طرح سے جس کمائی کے اندر کوئی بھی ناجائز مال آ جائے گا، رشوت کا ہو یا سود کا ہو یا کسی کا مال زبردستی کا کھینچا ہوا ہو، وہ ایک پوائزن ہے جو آپ کے مال کے اندر داخل ہو گیا. اب اس کا مختلف امپیکٹ مختلف طریقے سے انسان کی زندگی میں آئے گا. تو جو مومن ہوتا ہے وہ نیکیاں گن گن کر نہیں کرتا، سوچ سمجھ کر کرتا ہے، علم کی بیسس پر کرتا ہے، اور جتنا موقع ملتا ہے وہ اپنی نیکیوں میں احسان اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی بیسس پر جنت میں نہیں جائیں گے. جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میری نیکیوں کی وجہ سے مجھے جنت ملے گی، تب ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا یہ بھی نیکی کر لی آج، تو یہ بھی کر لی، یہ بھی کر لی، اور پھر ہم اپنے آپ کو جو ہے نا ایک بڑا کوئی بہت کارنامہ کرنے والا سمجھنے لگتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے جس میں آپ کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ بلکہ آپ نے صحابہ کو بتایا کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے اللہ کی رحمت کے، یعنی کوئی اپنے عمل کی بیسس پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل الجنہ احد بعملہ. صحابہ نے پوچھا وَلَوْ أَنْتَ یا رسول اللہ، آپ بھی، کیا آپ بھی اپنے عمل کی بیسس پر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ آپ نے کہا وَلَا أَنَا، ہاں میں بھی نہیں. إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِكَ، یہاں تک کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں انویلپ کر لے. یعنی وہ جو اللہ کے حبیب ہیں، وہ جن سے اللہ تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، وہ جن کو گارنٹیڈ ہے کہ ان کو جنت ملے گی، وہ جن کے لیے گارنٹیڈ تھا کہ ان کو جنت کا سب سے بلند مقام ملے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے عمل کی بیسس پر جنت میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ کی رحمت مجھے انویلپ کر لے. تمام انبیاء کا یہی مائنڈ سیٹ تھا، اور تمام انبیاء اس فیکٹ کو جانتے تھے کہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں پہنچیں گے. دیر از اے ڈفرنس ان نیکی کی وجہ سے جنت میں پہنچنے کا کانسیپٹ رکھنا، یا ایک وہ کانسیپٹ رکھنا جو یہ آیت سکھا رہی ہے سورہ ملک کی. یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہی ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے. ہمارا مائنڈ سیٹ اور ہماری نیکیاں ہمیں اللہ کی رحمت کا ایلیجبل کر دیتے ہیں. جو اللہ کی خشیت رکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آنے والے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی رحمت میں انویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو انشاءاللہ اللہ کی رضوان اور اس کو جنت ملے گی. تو یہاں پر 2 ریوارڈز بتائے گئے ہیں نیک لوگوں کے جو جنت کے لیے ایلیجبل ہوں گے. اللہ نے ان کو پہلا ریوارڈ دیا ہے مغفرت کا، اور دوسرا ریوارڈ ہے اجر کبیر.
اجرن کبیر کئی طرح سے اس کو اسکالرز نے ڈیفائن کیا ہے، لیکن ظاہر ہے وقت کی کمی کی وجہ سے ہم بہت اینگل نہیں دیکھ سکتے، تو میں آپ کے سامنے اجرن کبیر میں صرف الٹیمیٹ اجرن کبیر کو مینشن کر رہی ہوں کہ الٹیمیٹ اجرن کبیر کیا ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جنت میں ایک دن ہوگا جو اہل جنت کے لیے جمعے کے دن کی طرح کا دن ہوگا، یعنی کہ اہل جنت وہی لوگ ہیں جو دنیا میں مسلمان تھے، اہل جنت وہی لوگ ہیں جو دنیا میں پریکٹسنگ مسلمان تھے، اہل جنت وہی لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں عبادات بہت عام تھیں، یعنی کہ وہ اپنی عبادات میں ریگولر تھے۔ تو جمعے کی عبادت، جمعے کا دن، جمعے کے دن کی سنتیں ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ ایک جمعے کے دن کا اہتمام یہ بہت ہی زیادہ بلیسڈ چیز ہے۔ جمعے کے دن کو عید کیوں کہا جاتا ہے مسلمانوں کے؟ اس لیے کہ آپ صبح فجر کے بعد سے لے کر جمعے کے وقت تک، ہم میں سے زیادہ تر خواتین نماز پڑھنے نہیں جا پاتی ہیں اس لیے کہ ہماری مسجدوں میں عورتوں کی نماز کا انتظام نہیں ہوتا، لیکن ہم باقی تمام سنتیں پوری کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہم پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، عورتوں پر جمعے کی نماز فرض نہیں کی گئی، اس لیے کہ اللہ جانتا تھا کہ کتنی آسانیاں ہوں گی عورتوں کے لیے اور کتنی نہیں ہوں گی۔ لیکن جتنی بھی فجر کے بعد سے لے کر جمعے کے وقت تک، جمعے کے خطبے تک کی سنتیں ہیں وہ ضرور اڈاپٹ کیجئے۔ آپ کے گھر میں ایک ماحول ہونا چاہیے کہ سورہ کہف پڑھی جائے گی، آپ کے گھر میں ایک ماحول ہونا چاہیے کہ گھر کے تمام افراد جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد سے جمعے کی خطبے سے پہلے غسل لیں گے، صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ خود ہی صبح سے لے کر شام تک نائٹی میں پھر رہی ہیں، آج تو جمعہ ہے کچھ کام ہی نہیں تھا اس لیے، کبھی اس کاؤچ پر گرتے ہیں تو کبھی اس صوفے پر گرتے ہیں۔ ایک پراپر اہتمام نظر آنا چاہیے، اور جتنا ہم یہ کریں گے انشاءاللہ اتنا ہم اس حدیث کے انڈر ان لوگوں کے درمیان میں آنے کے لیے اپنے آپ کو بزی کر لیں گے جن کو اللہ اہل جنت بنائے گا۔ تو اہل جنت جو ہوں گے ان کے لیے ایک دن جمعے کے دن کی طرح کا دن ہوگا۔ بعض احادیث کے مفہوم میں آتا ہے یہ دن جمعے کا دن کیوں کہلائے گا؟ اس لیے کہ اس دن مسلمان نماز پڑھیں گے، مسلمانوں کی عبادت ہوگی۔ وہ کیسی نماز ہوگی، وہ کیسی عبادت ہوگی، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جنت میں سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے نہیں ہوگا، کیلنڈر وہاں نہیں چلیں گے، وہاں کے اپنے کیلنڈرز ہوں گے، کیسے کیلنڈرز ہوں گے وہ بھی ہم نہیں جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دن جو ہوگا وہ مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن کی طرح کا دن ہوگا۔ اللہ ان سے پوچھے گا حل من مزید، تم میں سے کسی کو کچھ چاہیے؟ حل شاء احد من شیء، کہ تم میں سے کسی کو بھی کسی چیز کی حاجت ہے؟ تو اہل جنت کہیں گے اللہ آپ نے ہمارے چہرے روشن کیے، اللہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا، اور اللہ آپ نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، تو اب ہمیں اور کیا چیز چاہیے ہوگی؟ تو اس وقت پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھائیں گے، اور پھر اللہ اپنے اہل جنت، اپنے تمام بندوں کو اپنے چہرے کا دیدار کرائیں گے۔ اللہ حجاب میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے حجابہ النور، اللہ کا حجاب کمپلیٹلی نور ہے، یعنی اللہ حجاب میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ حجابہ النور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع کے بعد یہ واقعہ بیان فرمایا تھا۔ اللہ کا حجاب اتنا لیومینس ہے کہ آپ اس حجاب کو دیکھ نہیں سکتے۔ جب آپ کی نظر اس حجاب پر نہیں ٹکتی ہے تو جو اس حجاب کے اندر ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ ہمیں سوچنے کا اور بہت زیادہ اس کے بارے میں جو ہے وہ امیج اس کا بنانے کا نہیں کہا گیا، لیکن اہل جنت کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دیں گے کہ اللہ اپنا ویل ریموو کر دے گا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کسی جنتی کو بڑے سے بڑے محل اور بڑی سے بڑی نعمت کے مقابلے میں ایسی نعمت نہیں ملی ہوگی نظری الی وجہ ربی، جو کہ اب اپنے رب کے چہرے پر نظر ڈالنے سے اس کو یہ نعمت ملے گی۔ بہترین نعمت، بہترین اجر کبیر، اور اسی کو ڈے آف انکریز احادیث میں کہا جاتا ہے، یوم الزیادہ، بہترین اجر ملنے کا دن جس دن اللہ اپنا دیدار اپنے جنتی بندوں کو کرائے گا، اور یہ ہوگا جنت کا بہترین انعام۔ آپ سوچیں، معمولی سا ہم اگر اپنے آپ کو سوچیں، آپ کسی انسان کو پسند کرتے ہیں اور آپ اس انسان کو بڑے عرصے سے سن رہے ہوتے ہیں، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کتنا مزہ آتا ہے۔ اب آپ امیجن کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بچپن سے سنتے ہیں، بچپن سے کتابیں پڑھتے ہیں، بچپن سے گھروں میں ہم نے نام سنا، بچپن سے ہم نے الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سیرت کی کتابیں دیکھی اور اپنے سلیبس میں پڑھا۔ آج بھی جب ہم مسجد نبوی میں جا کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایک جو فیلنگز آتی ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہ اللہ کے رسول، حالانکہ اس وقت اللہ کے رسول وہاں موجود نہیں ہوتے ہیں کہ ہمیں فزیکلی نظر آ رہے ہوں، لیکن جو آپ کو فیلنگز آتی ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول چلتے تھے،
یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول بیٹھتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے. تو آپ کے اندر ایک آٹومیٹک محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. کہا کہ جب ہم اللہ کے رسول کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری محبت کا اینگل کیا ہوگا. یہی چیز اب آپ اپنے اوپر اللہ اور اپنے خالق کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کریں. ساری زندگی جس اللہ کے سامنے ہم نے سجدے میں سر ٹکایا زمین پر، ساری زندگی جس رب کے لیے ہم نے نمازیں پڑھیں، جس رب کے لیے روزے رکھے، جس رب کے لیے بعض اوقات کسی کا کڑوا اور کسی کا کسیلا برداشت کیا، جس رب کی خاطر کبھی کسی کی ٹیڑھی نظریں برداشت کیں، کبھی گرمی ہونے کی وجہ سے حجاب اور نقاب کی وجہ سے کس قدر تکلیف برداشت کی، کبھی لوگوں کے طنز برداشت کیے، کبھی گھروں کے اندر اپنے آپ کو آڈ ون آؤٹ بنایا، کبھی فیملی سٹرکچر میں ایسے سٹینڈ لیے کہ جس سے ہم نے اپنے آپ کو رسومات سے علیحدہ تو کیا لیکن اندر اندر سے دل روتا رہا. جس رب کی خاطر یہ سب کیا، جب وہ رب سر کی آنکھوں سے نظر آئے گا تو سوچیں کہ وہ کیسا مقام ہوگا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو یہ اجر کبیر عطا فرمائے. اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے عمل اس قابل ہوں کہ ہم جنت تک پہنچ جائیں. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے انویلپ کر لے. اللہ ہمیں اس اجر کبیر کو عطا کر دے. سورہ بقرہ میں مومنین کی پہلی صفت آتی ہی یہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر. آج ہمارا امتحان یہی ہے. آج ہمیں اللہ نظر نہیں آتا. آج کتنا ہی بڑا ایتھیسٹ ہمارے سامنے آ کر کہے کہ اللہ کو پروف کرو، ہم کئی دلیلیں دے سکتے ہیں اپنی عقل کے حساب سے، اپنے علم کے حساب سے، اپنے ایکسپوجر اور ایکسپیرینس کے حساب سے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ کہیں نہ کوئی ایتھیسٹ ایسا ہوگا جس کو آپ کی دلیل فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کہ فلسفی کے اندر ہر لاجک کو ختم کرنے کے لیے دوسری لاجک موجود ہوتی ہے، ہر دلیل کو کاٹنے کے لیے دوسری دلیل موجود ہوتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ آج بہرحال اللہ کے اوپر ہمارا ایمان، اللہ ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث جو صحیح اور حسن کی کیٹیگری میں ہیں وہ ہمارے لیے قابل عمل ہیں. یہ سارا معاملہ ان سین کا ہے، اور جس کا یہ ان سین کا معاملہ دنیا میں مضبوط ہوگا، بعض اوقات اس کے کئی موقع ایسے آئیں گے کہ جس میں اس کے اپنے قدم ہل جائیں گے. کبھی کبھی انسان کو خود نہیں محسوس ہونے لگتا، جب باہر سے اتنا پریشر آتا ہے، خاندان سے اتنا پریشر آتا ہے، دوستوں سے اتنا پریشر آتا ہے، ماحول اور انوائرمنٹ کا اتنا پریشر آتا ہے، انسان سوچتا ہے کہیں میں ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو رہی. انسان کے اندر یہ جذبہ، یہ خیال کیوں آنے لگ جاتا ہے؟ بیکاز اٹس اے گیم آف ان سین. کانسٹنٹلی آپ کے اور میرے اس وقت انٹلیکٹ کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. شریعت کمپلیٹلی، اسلام کی جو شریعت ہے، اگر اس کو آپ سمپلیفائڈ فارم میں دیکھیں، اللہ نے انسان کے کئی امتحان رکھے ہیں. ہم نے شروع میں ہی پڑھ لیا کہ اللہ نے انسان کو موت اور زندگی دی لیبلوکم، اور پھر لیبلوکم میں آپ اپنی زندگی کا ہر سٹیپ لا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو میجر چنک میں ڈیوائڈ کریں، ہر انسان کی زندگی شریعت نے 3 میجر چنکس میں ڈیوائڈ کی ہے. ہر انسان کے 3 میجر امتحان ہوتے ہیں، اور وہ امتحان 3 جو ہیں وہ حدیث جبرائیل سے کنیکٹڈ ہیں. آپ کا اور میرا پہلا امتحان ہوتا ہے ہمارا فزیکل امتحان، بدنی عبادات کا امتحان، جس میں جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا اسلام کیا ہے. اسلام کا سٹیج از دا پہلا امتحان جو آپ کی اور میری فزیکیلٹی سے ریلیٹڈ ہے. میری زندگی میں فزیکل بدنی عبادات کتنی آبویس ہیں، یہ امتحان ہے میرا ایز اے مسلم. کلمہ شہادت میں زبان سے بولتی ہوں، فزیکل. نماز میں اپنے جسم کے ساتھ پڑھتی ہوں، فزیکل. روزہ میں اپنے جسم سے اٹیچ کر کے روح کا رکھتی ہوں، لیکن میرا جسم بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، فزیکل عبادت. آپ حج کرتے ہیں، فزیکل عبادت. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اٹس اے ٹینجبل صدقہ. ایک صدقہ ہوتا ہے اپنی ماں کو مسکرا کر دیکھنا، ایک صدقہ ہوتا ہے اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو مسکرا کر دیکھنا. بٹ زکوٰۃ از اے ٹینجبل صدقہ. یو نیڈ سم ون جس کے ہاتھ پر آپ زکوٰۃ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جتنی بھی بدنی عبادات دی ہیں، شریعت ہمارا ایک بڑا چنک اس کے اندر رکھتی ہے امتحان کا، ہمارا فزیکل ٹیسٹ. مسلمان عورت ہوتے ہوئے ہمارا فزیکل ٹیسٹ، دس از پارٹ آف آر بیئر منیمم، دس از پارٹ آف آر پریزنس، دس از پارٹ آف آر فزیکل لائف. کہ اللہ نے اگر مجھے زندگی دی اور اتنی زندگی دی جس میں مجھے پیوبرٹی مل گئی، تو اب میں نے اپنا حجاب اڈاپٹ کیا یا نہیں کیا، میں نے اپنی زینت کو چھپایا نامحرم کے سامنے یا نہیں چھپایا. دس از مائی فزیکل ٹیسٹ اینڈ دس از جسٹ لیول نمبر 1. اس لیے کہ ہم انسان انہی 3 کمپوننٹ سے بنے جو شریعت نے 3 امتحان ہمارے رکھے ہیں. ہمارا ایک پارٹ ہے ہمارا فزیکل ایسپیکٹ،
ہمارا دوسرا پارٹ ہے ہمارا انٹلیکچوئل ایسپیکٹ، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے جانور سے بڑھ کر. جانور کو اللہ نے مائنڈ دیا ہے، فنکشننگ دی ہے برین کی، لیکن اللہ نے انسانوں کو انٹلیکٹ دی ہے، عقل دی ہے. تو جیسے ہم انسان 3 پارٹ سے مکمل ہوتے ہیں، اسی طرح سے شریعت نے 3 امتحان ہم پر فٹ کیے ہیں. پہلا ہے فزیکل. دوسرا امتحان جو شریعت نے ہم پر لگایا ہے وہ ہے ہمارا انٹلیکچوئل امتحان. فزیکل امتحان کو میں نے حدیث جبرائیل میں کس سے کنیکٹ کیا ہے؟ اسلام سے. دا لیول آف اسلام، دا لیول آف اسلام از بیئر منیمم. اگر ایک مسلمان، کلمہ گو مسلمان، نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اس نے حج کیا، اور ہر سال وہ اپنی 2.5% زکوٰۃ نکالتا ہے، اور مسلمان عورت ہوتے ہوئے اپنا پراپر حجاب کرتی ہے، دس از بیئر منیمم. کوئی ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے ابھی کہ میں تو حجاب کرتی ہوں، اللہ اتنی گرمی میں، اتنی ہیومیڈیٹی میں، میں تو اتنی مشکل سے جو ہوں وہ نقاب لگاتی ہوں، مجھے تو سانس بھی نہیں آتی پھر بھی میں کرتی ہوں. کوئی ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے. دس از دا فزیکل پارٹ آف آر ٹیسٹ. ہم صرف بیئر منیمم کے اوپر ہیں. تو دس از دا فزیکل ٹیسٹ جو اسلام کے لیول پر آتا ہے. دوسرا شریعت نے ہمارا جو ٹیسٹ رکھا ہے وہ ہمارا انٹلیکچوئل ٹیسٹ ہے. اینڈ انٹلیکچوئل ٹیسٹ حدیث جبرائیل کے مطابق از دا پارٹ آف ایمان. ایمان کیا ہے؟ اور ایمان سارے کا سارا گیم ہی انسین کی ہے. اسٹارٹنگ ود ایمان باللہ. اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کی کرسی کا ہم پڑھتے ضرور ہیں مگر اللہ کی کرسی ہم نے دیکھی نہیں. اللہ کا عرش سنتے ضرور ہیں، اللہ کا عرش ہم نے دیکھا نہیں. اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے، سنا ضرور ہے، دیکھا نہیں. اللہ نے جنت اور دوزخ بنائی ہے، پڑھا ضرور ہے، سنا ضرور ہے، دیکھی نہیں. تو ایمان باللہ کمپلیٹلی انسین. ایمان بر ملائکہ کمپلیٹلی انسین. ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہمارے کندھوں پر ہوتے ہیں، دیکھے تھوڑی ہم نے کہ کیسے ہیں. اور ہمارا ایمان یہ بھی ہونا ہمیں بتاتا ہے کہ اب فرشتوں کو آپ کو اور مجھے ڈپکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیوٹ کیوٹ سے چھوٹے چھوٹے سے پکسیز بنا دیا. کس نے دیکھا فرشتہ؟ کسی نے نہیں دیکھا. تو یہ پارٹ آف آر ایمان کہ ہم فرشتے پر ایمان ضرور رکھیں گے کہ فرشتہ ہے، لیکن ہم اس کو اب اس طرح سے آرٹیکولیٹ نہیں کرنا شروع کر دیں گے کہ وہ اس طرح کا ہے. جتنی احادیث میں بتا دیا گیا کہ یہ فرشتے اس سائز کے ہیں، اسی فرشتے کو ہم سن لیں گے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ فرشتے، وہ 8 فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش تھاما ہوا ہے، ہیومنگس فرشتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں ہیومنگس فرشتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اوریجنل فارم پر دیکھا تھا تو پورے ہورائزن پر چھائے ہوئے تھے. جب آپ غار ہرا سے نیچے آ رہے تھے، آپ کو پورے ہورائزن پر صرف جبرائیل علیہ السلام نظر آئے تھے. اسی طرح سے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک گلمپس بتایا ہے. یہ بتایا، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ دے آر ہیومنگس، سائز میں بہت میگنیفائڈ ہیں. اور آپ نے اس میگنیفیکیشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہا کہ اس فرشتے کے ایئر لوب، یہ جو آپ کان کا حصہ ہوتا ہے، اور شولڈر کا فاصلہ 300 سال کا ہے. کیا سائز ہے اس فرشتے کا تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتا دیا ہم صرف اتنا ہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ فرشتے ہیں کمپلیٹلی انسین پر ایمان، ایمان بالغیب. اسی طرح سے آپ کا اور میرا جنت اور دوزخ پر ایمان کمپلیٹلی انسین ہے. بہت فلسفی میں آگے جانے والوں نے بحثیں کی کہ یہ صرف ورچوئل جگہ ہیں، یہ کوئی فزیکل جگہ نہیں ہیں، دنیا میں آج موجود نہیں ہیں. مسلمان کا ایمان ہے یہ فزیکل سٹیٹس ہیں، یہ فزیکل جگہ ہیں، اور یہ جنت اور دوزخ موجود ہے. کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم، واللہ عالم. ہمارے انسانوں کی دماغ کی تو لمیٹیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں جو چیز بنائی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ذوالقرنین کی وہ دیوار جو سے انہوں نے یاجوج اور ماجوج کو بند رکھا ہوا ہے، انسان اپنی ہی دنیا کے اندر اس دیوار کو ابھی تک نہیں پہچان سکا کہ وہ دیوار کہاں ہے. وہ دیواریں چین نہیں ہے، وال آف چائنا نہیں ہے. آپ کے پاس کتنا بڑا سیٹلائٹ آ جائے، آپ کتنا زیادہ جو ہے وہ بہت ہی میگنیفائڈ سوفسٹیکیٹڈ جو ہیں وہ اپنی چیزیں بنا لیں اور گیجٹس بنا لیں، بٹ نو بڈی نوز کہ وہ دیوار کہاں ہے جہاں ذوالقرنین نے اس کو بنا کر یاجوج ماجوج کو ایک طرف بند کیا ہوا ہے. یہ انسانی عقل کی لمیٹیشن ہے. اٹس اے میٹر آف کمپلیٹلی بلیف ان انسین. اور جو انسان، جو مسلمان بیئر منیمم یعنی اسلام کی عبادات کو اڈاپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے اپنی عقل کو انسین کے تابع کر دیتا ہے، دیٹس the امپورٹنٹ پارٹ. انٹلیکچولی آپ اور میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ جب ہم عقل کو قرآن کے پیچھے رکھیں گے. عقل کو قرآن کے آگے لے کر جائیں گے تو بہت دھوکہ کھائیں گے.
مومن وہ ہوتا ہے یخشون ربہم کی کیٹیگری والا جو انٹلیکچوئل امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، عقل کو پیچھے رکھتا ہے اور اپنے ریشنل کو ہمیشہ پیچھے رکھتا ہے. دس از دا سیکنڈ کمپوننٹ. ہر معاملے میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. قرآن میں جتنی مرتبہ اطیعوا اللہ آیا ہے ایوری ٹائم اٹ از کپلڈ ود اطیعوا الرسول. انفیکٹ ایک مرتبہ اطیعوا الرسول اکیلا آیا ہے، وہاں اطیعوا اللہ آیا بھی نہیں ہے. تو جب ہم صرف اور صرف اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ کی بات مان لو، قرآن از انف فار می، کافی ہے میں قرآن پر عمل کر لوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ڈاؤٹ ہے، یہ تو اتنے 100 سال کے بعد لکھی گئیں، ان کے اندر تو آج بھی جو ہے وہ صحیح اور حسن کی کیٹیگری بنتی رہتی ہے، تو بہتر ہے کہ اسٹک یور سیلف ٹو دا قرآن. اٹس اے فتنہ، کمپلیٹلی اٹس اے فتنہ. آپ قرآن کی اطاعت کر نہیں سکتے، آپ اللہ کی اطاعت کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ اطیع الرسول نہیں کریں گے، جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کو نہیں سمجھیں گے. تو اللہ کے رسول کی پوزیشن کو سمجھنا، اپنی عقل کو احادیث کے تابع لے کر آنا، یہ حدیث کے تابع لے کر آنا ہی ہے. بات سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، سبمٹ کریں. سبمٹ کرنے میں ضروری نہیں ہوتا مجھے پہلے لاجک دیں، سمجھ آئے گی تو مانوں گی، نہیں. سبمٹ کرنے میں آپ نے سمعنا و اطعنا کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے؟ طوعاً و کرہن، دل کرے یا نہ کرے، سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ نے اور میں نے اللہ کی بات کو ماننا ہے. تو یہ سیکنڈ امتحان ہے ہمارا جو اللہ تعالیٰ شریعت میں ہم لیتے ہیں. یہ کمپلیٹلی بیسڈ ہے ایمانیات پر. آپ کی اور میرے لیے تو رسول بھی ایمان بالغیب میں آتے ہیں. صحابہ نے اپنے سر کی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا تھا، اس سے پچھلے رسول تو صحابہ نے نہیں دیکھے تھے. آپ نے اور میں نے نہ پچھلے رسول دیکھے نہ اللہ کے رسول دیکھے. تو آپ کی اور میرے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا سارٹ آف ایمان بالغیب ہے. تو جتنا انٹلیکچولی انسان اس میں کامیاب ہوتا ہے اس کا ایمان کا لیول بڑھتا رہتا ہے. تیسرا شریعت ہمارا ٹیسٹ لیتی ہے اسی اینگل سے جو کہ ہمارا تھرڈ کمپوننٹ ہے انسان کی ایگزسٹنس کا، اور وہ تھرڈ کمپوننٹ ہے ہمارا اسپرچول پارٹ، اسپرچول ایگزسٹنس. حدیث جبرائیل کے مطابق ہمارا یہ تھرڈ ٹیسٹ جو ہے یہ احسان کے لیول سے اڈاپٹڈ ہے. ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی لیے ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ اس ایمان کے ساتھ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ نظر نہیں آتا تو کیا ہوا، اللہ ہمیں دیکھتا ہے. دس از ابو ریشنل. احسان اڈاپٹ کرنا ابو ریشنل. بعض دفعہ آپ کو دلیل ملتی ہے چہرہ کور کرنے کی، بعض دفعہ آپ کو ایک دوسری طرف دلیل نہیں ملتی. یہ میں آپ کو بتا دوں، دس از ابو ریشنل. یہ تقوی کا لیول ہے، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، یہ آپ کا اور آپ کے رب سے تعلق کا معاملہ ہے، یہ آپ کی اور آپ کے رب کی محبت ہے. کتنا آپ کا دل چاہتا ہے احسان اڈاپٹ کرنے کا. جب دنیا میں بیسٹ مانگتے ہیں تو دین میں عمل کرتے ہوئے بیسٹ کی طرف کیوں نہیں دوڑتے؟ احسان کا لیول، انسان اپنے آپ کو اس بابرکت ہستی سے اٹیچ کر لیتا ہے جس کے لیے وہ کانسٹنٹلی الرٹ رہتا ہے. آپ نے 2 ٹرم سنی ہیں، دیز ٹرمز آر ریلیٹڈ ود صوفیزم، لیکن اگر آپ ان کی بیس چیک کریں تو عربک لینگویج کے اندر دے آر ویری اسٹرانگلی امبیڈڈ ان شریعہ. اگر آپ ان کے اوریجنل میننگز پر جائیں، ایک ہے مشاہدہ اور ایک ہے مراقبہ. جس مشاہدہ اس کہ مجھے اپنے آس پاس ہر چیز میں، اللہ مجھے نظر نہیں آتا لیکن مجھے اپنے آس پاس ہر چیز میں اللہ کی ڈومینین اور اللہ کی اتھارٹی اور اللہ کی محبت محسوس ہو. ہر مخلوق میں اللہ کی مجھے ایفیکٹس اور اللہ کی قدرت نظر آئے. دس از کالڈ مشاہدہ. مومن، احسان کرنے والا مومن آبزروینٹ ہوتا ہے. اس کے لیے ہر دوسرا انسان، اس کے لیے ہر آس پاس کا کوئی بھی انسیڈنٹ، اس کے لیے کوئی نہ کوئی موقع، اس کے لیے ہر دن اللہ کا مشاہدہ کرنے کے لیے ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. اللہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اللہ کی آیات ہمارے ارد گرد بکھری ہیں، چاہے وہ آفاق میں ہوں، چاہے وہ ہمارے انفس میں ہوں، چاہے وہ ہمارے آس پاس کی کسی انسان کی شکل میں ہوں یا وہ قرآن کی ہوں. مشاہدہ اسٹرانگ ہوتا ہے محسن کا. دس تھرڈ لیول جس میں شریعت ہمارا احسان کا ٹیسٹ لیتی ہے، اسپرچول ٹیسٹ لیتی ہے، اس میں انسان اپنے آپ کو اللہ سے ایسا اٹیچ کر لیتا ہے کہ اس کو ہر شے میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. اینڈ دا سیکنڈ ٹرم از مراقبہ. مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ درخت سے الٹے لٹک جائیں. ہاں، مراقبہ کہتے کہ اس کو بائی ڈیفینیشن معلوم. مراقبہ کے ساتھ اللہ کا ایک نام یاد رکھیے گا ہمیشہ، الرقیب.
مراقبہ کا ٹیکنیکل مطلب، سمپل مطلب یہ ہے، ایسا انسان، ایسا محسن انسان جو ہر وقت اللہ کو ایز اے رقیب محسوس کرتا رہتا ہے. اللہ کا نام ہے الرقیب. الرقیب کا مطلب ہوتا ہے وہ جس نے میری گردن، نیپ آف دا نیک، یہاں سے پکڑی ہوئی ہے. راقبہ عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا جب بکری کی گردن کو اس جگہ سے پکڑ لیتے تھے اور پھر پکڑ کے اس کو لٹاتے تھے ذبح کرنے کے لیے. اللہ کا نام الرقیب. اللہ نے اپنی ہر مخلوق کے اوپر اپنی گرفت اتنی مضبوط رکھی ہوئی ہے. اللہ رقیب ہے. مراقبہ کرنے والا مسلمان اپنے بیئر منیمم سے اوپر اٹھ کر، اپنے ایمان کو مضبوط کر کر، اپنی اسپرچویلٹی کو گین کر کے مراقبہ کی سٹیج پر آتا ہے اور محسن بن جاتا ہے. اس کو ہر وقت اللہ کی پریزنس محسوس ہوتی ہے. اللہ السمیع، اللہ البصیر ہے. مراقبہ میں اگر آپ کو یہ اللہ کا نام الرقیب یاد رہے گا تو انشاءاللہ پھر آپ کو اس کی کبھی بھی غلط ڈیفینیشن ذہن میں نہیں آئے گی. جہاں پر خطبہ نکاح کی آیات ہیں سورہ نساء میں پہلی آیت میں جا کر آج پڑھیے گا، اللہ کا یہی نام آتا ہے. خطبہ نکاح کے اندر دلہا اور دلہن اور دونوں خاندانوں کو اللہ کے اس نام کے ذریعے وارن کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں مت کرنا. اللہ رقیب ہے. جو ظالم ہوگا اللہ سب جانتا ہے، اور اللہ کی گرفت اپنی مخلوقات پر اتنی مضبوط ہے کہ اللہ جس وقت چاہے ہماری گردن مروڑ دے. لٹرلی مراقبہ از دا ریئلائزیشن کہ مجھے اللہ کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ آبزرو کرتا ہے میرے ہر موو کو. تو یہ ہے وہ انسان جو اپنی زندگی میں خشیت اختیار کرتا ہے اور شریعت کے ان 3 ٹیسٹ کے اندر اپنے آپ کو ہمیشہ الرٹ رکھتا ہے. عبادات کے ذریعے اسلام کو مینٹین کرتا ہے، انٹلیکٹ کے ذریعے ایمان کو مضبوط کرتا ہے جو کہ انسین میں ہے، اور کانسٹنٹلی اللہ کو محسوس کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے آبزرو کر رہا ہے، اپنے اندر محسن بننے کی کوالٹی لے کر آتا ہے. اور یہی وہ کوالٹی ہے جو انشاءاللہ آپ کو اور مجھے اللہ اور رسول اللہ کا پسندیدہ بنائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند امام احمد میں حدیث آتی ہے جس کا مفہوم آتا ہے، آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا اور ان کے سامنے احباب کا ذکر کیا کہ میرے احباب جو ہوں گے وہ ایسے 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 ہوں گے. تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے احباب نہیں ہیں. آپ نے کہا نہیں، تم میرے اصحاب ہو. انتم اصحابی، تم میرے کمپینین ہو، تم میرے صحابہ ہو. یہ جو احباب ہوں گے، آپ نے فرمایا وَأَحْبَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، یہ وہ احباب ہوں گے میرے the beloved ones، میرے فیوریٹ، مجھ سے محبت کرنے والے، جو مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے لیکن انہوں نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اس احباب کی کیٹیگری میں رکھا ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں رسول اللہ کو وہ مقام دینے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ وہ ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے، اور آپ نے ان کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں. آپ نے کہا ہم احبابی ہم اصحابی، انتم اصحابی ہم احبابی، تم میرے اصحاب ہو اور وہ میرے beloved ones ہیں. تو اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین آئے. دل مانے یا نہ مانے، عقل کو پیچھے کر دیں. جب اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اگر تمہارے مشروب میں مکھی گر جائے تو کیا کرو؟ اس کو پورا ڈپ کرو، باہر نکالو اور پھر چائے سنک میں پھینک کے آ جاؤ. نہیں، ہمارے ایمان اتنے ہی کمزور ہیں. حقیقت ہے، مطلب بڑی بڑی حدیثیں اور بڑے بڑے احکامات اور بڑی بڑی تعلیمات تو دور کی بات ہے. اگر ہم نے اپنا ایمان گیج کرنا ہے، ہم صرف اس ایک حدیث پر گیج کر سکتے ہیں. ہم سب کے ایمان بہت کمزور ہیں. 10 مرتبہ خیال آتا ہے پھینکوں گے نہیں، پھینکوں گے نہیں، پھینکوں گے نہیں. پھر بعض دفعہ انسان کہتا ہے اچھا سنت پوری کرتے ہوئے ایک سپ لے کے پھر جلدی سے پھینک دیتی ہوں. اتنے ہی کمزور ایمان ہے ہمارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب مکھی گر جائے سو کے رسک ضائع نہ کرو، مکھی کو ڈپ کرو، اس لیے کہ اس کے دوسرے پر میں شفا ہے، اور پھر پی جاؤ بسم اللہ پڑھ کے اپنا مشروب. لیکن ہم سے نہیں ہوتا نا، ہمارے ایمان اتنے ہی کمزور ہیں. ایمان مضبوط کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں، ان کی قربانیوں کے بارے میں پڑھیں، ان کے اپنے بارے میں کنسرن جو ہمارے لیے جو ان کے کنسرن تھے اس کے لیے پڑھیں،
وہ جو ہمارے لیے راتوں میں کھڑے رہتے تھے، وہ جب ہمارا دنیا میں کوئی آثار ہی نہیں تھے، اس وقت انہوں نے امتی امتی کہہ کر ہمارے لیے راتوں میں دعائیں کی ہیں۔ وہ جس وقت کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی اور ایک نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت بھی اللہ کے رسول امتی امتی کہہ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں گے کہ میری امت کو بچا لے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حدیث نے دین کو سخت کر دیا ہے، اگر قرآن ہوتا تو یہ تو بہت آسان ہوتا۔ کیسے نکلتا ہے ہماری زبان سے یہ کہ دین میں حدیث نے سختی کر دی ہے؟ اگر حدیث نہ ہوتی، اٹس اے گارنٹیڈ کہ دین بہت سخت ہوتا۔ قرآن میں آتا ہے جب تم حج کر لو تو اپنے سروں کو شیو کر دو، تو کیوں نہیں شیو کرتے؟ جو حدیثوں سے چڑھتے ہیں، جو منکر حدیث ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ آج تک ڈاؤٹ فل لگتی ہیں، ایون صحیح احادیث بھی۔ یہ اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ 100 سے زیادہ صحیح احادیث ہیں جو نزول عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بات کرتے ہیں، اور یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ اگر قرآن یہ کہتا، اگر صرف قرآن کو ماننا ہے تو جائیں نا، مانے نا قرآن۔ جب آپ حج کرتے ہیں اور آپ اپنا احرام کھولنے سے پہلے اپنا حلق کرائیں نا، پھر مردوں کی طرح کریں نا شیف، سر گنجے ہو کے آئیں نا ساری عورتیں۔ وہاں نہیں مانتے، وہاں تو حدیث کے مطابق اپنے اتنے بال 3 انگلیوں کے برابر پکڑ کے کاٹ لیتے ہیں۔ تو پھر یہ دین کی باتیں صرف نفس کی خواہش ہے اور کچھ نہیں ہے۔ رسول کی بات باقی جگہوں پر اس لیے نہیں مانی جاتی ہے کہ نفس پر زد پڑتی ہے، کمفرٹ زون چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو تھامنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اسی شخص کا بڑھے گا جس کے اندر اللہ کی خشیت بڑھے گی۔ اللہ کی خشیت انسان کے نفس کو تھامنے والی چیز ہے۔ اللہ کی خشیت انسان کو نافرمانی سے بچا لیتی ہے، ہم گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ کی خشیت جو ہے وہ اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے۔ کیسا خوف؟ ایسا خوف نہیں کہ ڈر ڈر کے ہم سے چلا نہیں جا رہا، ڈر ڈر کے ہم سے زندگی میں عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایسا خوف کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جس سے آپ محبت کرتی ہیں آپ اس کی ناراضگی سے ڈرتی ہیں۔ اللہ کا جب خوف رکھا جاتا ہے یہ رحمان کی محبت ہے۔ آپ دیکھیں سورہ ملک کے اندر گرافک وارننگز ہیں جہنم کی، اور اللہ کا نام آپ کو رحمان ملتا ہے 2 مرتبہ کم سے کم۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ کانسٹنٹلی صرف اور صرف غصے سے معاملہ کرنے والا ہے، وہ اس کی محبت ہے کہ وہ ہمیں نافرمانیوں سے بچا کر جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ تو مومن کون ہوتا ہے؟ جو اس کے اختیار کی وجہ سے اس کا خوف کرتا ہے۔ مومن وہ ہے جو یہ حقیقت پہچان گیا ہے آج ٹیکنالوجی کے دور میں بھی پہنچ کر، 2019 میں پہنچ کر بھی ہر وہ انسان اپنے ایمان کے ساتھ مضبوط ہے جو اس چیز کو ایکسپٹ کر لے کہ فزیکل دنیا کے اندر بھی اتنی سائنس کی ترقی کے باوجود، جہاں تک سائنٹسٹ پہنچ چکے ہیں، جہاں تک آسمان کی بلندیوں تک اس وقت جو ہے وہ فزکس اپنی کیلکولیشنز میں چلی گئی ہے، آج بھی آسمان کے کنارے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ دس از ہیومن لمیٹیشن۔ جب ہم فزیکل دنیا میں لمیٹڈ ہیں اپنی عقل کے حساب سے، تو اسپرچل دنیا میں عقل نہیں آتی ہے۔ اسپرچل دنیا از بیونڈ ریشنل۔ اسپرچل دنیا کا ایک ہی اصول ہے، سمعنا و اطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے۔ مت دیں لاجک، مت لائیں اپنی دلیلیں، مت کہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیز ایسی کیوں ہے۔ اپنے اندر جتنا سبمیشن کا پہلو لے کر آئیں گے انشاءاللہ اتنی یہ خشیت بڑھے گی۔ تو آیا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، ان لوگوں کی کوالٹی کیا ہے کہ یہ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ اس میں ایک مفہوم اسکالرز یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ تنہائی میں گناہ نہیں کرتے، اکیلے میں گناہ نہیں کرتے۔ اور اکیلے میں گناہ کرنے کا ایک فیکٹر، اماں سے چھپ کر کمرے بند کر کے، کنڈیاں لگا کے، لاک کر کے۔ میں تو دل چاہتا ہے بچوں کے کمرے، میں تو اپنے بچوں کے کمروں میں سے سب کنڈیاں نکال چکی ہوں اسکریو سے۔ پتہ نہیں کیا شوق آتا ہے بھائی، چلو مجبوری ہے، اے سی چل رہے تو سب کے کمروں کے دروازے بند۔ اب تو ایک ماحول ہی بن گیا نا۔ اتنے اے سی ہمارے دور میں نہیں چلتے تھے مگر اتنے نہیں چلتے تھے۔ اب تو سب اپنے اپنے کمروں میں بند۔ مزید اب کنڈی بھی چڑھائی ہوئی اوپر سے، لاک بھی کیا ہوا ہے۔ ارے بھائی، اماں اپنا کمرہ لاک نہیں کرتی ہیں، ابا کے ساتھ موجود ہوتی ہیں تو، اور بچے اپنا کمرہ لاک کر کر کے بیٹھے ہوئے۔ ایسی کون سی سیکریسی ہے؟ یہ بند کمروں میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی کمپیوٹر پہ ایسی چیز دیکھتے ہیں، موبائل پہ کسی سے ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ ماں باپ کو کوئی وہ چیز دکھانا نہیں چاہتے جو نامناسب ہوتی ہے، ورنہ کنڈی نہیں لگتی ہے۔ میں تو اپنے بچوں کے کمروں میں سے کنڈی ہی نکال چکی ہوں۔ بچے کہتے ہیں اماں تو اتنی جو ہے نا، بس کہاں سے کنڈی نکال کر دوبارہ سے لگا دیں۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے یہاں بچیاں جو بیٹھی ہیں کیوں لگا دیں لاک اندر سے۔ زیادہ کون آئے گا؟
ابا تو کبھی بھی نہیں آتے نا, بیٹیوں کے کمروں میں تو ابا نہیں آتے نوک کیے بغیر, اما ہی آتی ہیں دھماکہ چھاپا مارنے. اینڈ شی ہیز اے رائٹ ٹو کم بائی دا وے. اما کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اما سم تھنگ کالڈ مائی پرائیویسی, آپ کہیں شٹ اپ آئی کین کم اینی ٹائم, کوئی پرائیویسی نہیں ہے تمہاری. اما کے ساتھ کوئی پرائیویسی نہیں ہے اگر آپ ان میرڈ بیٹی ہیں. ہاں آپ میرڈ بیٹی ہیں تو پھر اما خیال رکھیں گے. اگر آپ ان میرڈ ہیں, آپ کی اماں کسی بھی وقت آپ کے کمرے میں چھاپا مار سکتی ہیں. ساری اماؤں کو اجازت مل چکی ہے, ماریے چھاپا اپنے بچوں کے کمرے میں. ہاں لیکن دیکھیں اس میں جو ایک اس میں فیکٹر بہت بڑا, اس میں بہت تفصیل سے اسکالرز نے بات کی ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب, وہ لوگ جو تنہائی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں. ایک یہ فیکٹر پریکٹیکل نوٹ پہ میں نے بتا دیا, بچے خود جانتے ہیں وہ کنڈی کیوں لگاتے ہیں, وہ اپنے اماں سے خود ڈسکس کریں, مجھے نہ بتائیں, اماں خود ان کا حساب کتاب لینے والی ہیں. دوسرا فیکٹر اس کے اندر یہ آتا ہے, موبائل فون پہ یہ جو پاس ورڈز لگتے ہیں, دس از اے ویری سوفسٹیکیٹڈ وے آف ہائڈنگ یور سینس. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. یا تو آپ کے بہت چھوٹے بہن بھائی ہیں, 1 سال کا ہے 2 سال کا ہے, وہ بار بار آپ کا فون اٹھا کے لے جاتا ہے, اس کی وجہ سے آپ نے لگایا ہوا پاس ورڈ. آئی کین انڈرسٹینڈ, چلو ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے. گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں, 2 بچے ہیں جن کی عمر 18 سال 16 سال 20 سال ہے, 2 اماں ابا ہیں. ابا تو آپ کا فون کبھی نہیں اٹھائیں گے, آئی ایم شیور ابا نہیں اٹھاتے, یوزلی اماں ہی اٹھاتی ہیں نا. ایسا کیا ڈر ہے اماں کا کہ آپ نے اپنے فون پر پاس ورڈ لگایا ہوا ہے؟ میں آپ کو اتنا بتا دوں, میں سب بچوں کو نہیں کہہ رہی جو پاس ورڈ لگاتے ہیں, لیکن 85% جو لوگ پاس ورڈ لگاتے ہیں they want to hide something from everyone in their mobiles. There is something wrong in their mobile. میں اتنی بڑی عورت آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, آج تک میں نے اپنے موبائل پر پاس ورڈ نہیں لگایا, اور وہ آئی فون کی وجہ سے لگ گیا آٹومیٹک, کیونکہ وہ اپ گریڈ ہوتا ہے تو میرے پورے خاندان کو پتا ہے کہ میرا پاس ورڈ کیا ہے, کوئی بھی میرا فون اٹھا کر اس کو کھول سکتا ہے. لیکن یہ پاس ورڈ کیوں لگتے ہیں؟ اگر پاس ورڈ اس لیے لگا ہے کہ کچھ ایسی نامناسب چیز ہے جو امی نے دیکھ لی تو ڈانٹ پڑے گی, پھر ان الذین یخشون ربہم بالغیب کی کیٹیگری میں کیسے آئیں گے؟ اماں سے تو چھپ گئے پاس ورڈ لگا کے. بٹ اباؤٹ اللہ, مراقبہ یاد ہے نا, آئندہ یاد رکھیے گا. اماں تو کمرے میں نہیں ہوتی جب ہم کمرہ لاک کر لیتے ہیں, اماں اس وقت بھی نہیں ہوتی جب ہم فرینڈس کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن اللہ الرقیب ہے. اللہ نے مجھے نیپ آف دا نیک سے پکڑا ہوا ہے. اللہ میری شہرک سے بھی زیادہ, میری جگولر وین سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے. تو جب جو لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں, جب وہ تنہائی میں ہوں, ان کے لیے جنت ہے. جنت ایسے نہیں مل جائے گی, سستی چیز نہیں ہے, بہت بڑی ویلیو اس کے لیے آپ کو لگانی پڑے گی, ہائی پرائز پے کرنی پڑے گی. جنت ایسی نہیں ملتی. دنیا کی معمولی چیزیں کم قیمت پر نہیں ملتی ہیں, معمولی چیزیں. اتنا پیتھیٹک لان کا جوڑا 8,000 کا آتا ہے, اتنا پیتھیٹک کہ اگلے سال پہننے کا دل نہیں کرتا, بیکاز 25,000 لوگوں کو آپ کو پہنا ہوا نظر آ جاتا ہے. اتنا پیتھیٹک, وہ بھی 8 لوگوں نے پہن لیا تو اس کے بعد نظر سے اتر جاتا ہے. اور جنت لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جس کے اندر کوئی غم نہیں ہے, جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے, جس میں صرف اور صرف ہنسی ہے, جس میں صرف اور صرف خوشی ہے, جس میں صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ ہے, جس کے اندر صرف اور صرف ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے. وہ ایسے ہی مل جائے گی. وی ہیو ٹو پے دا پرائز. اپنے آپ کو اس یخشونا کی کیٹیگری میں لانے کے لیے اپنی زندگی کو فلٹر کریں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا لہم مغفرۃ و اجر کبیر. کبیر کا لفظ آپ دیکھیں جہنم والوں کے لیے بھی آیا تھا, ان انتم الا فی ضلال کبیر. وہ ایکسٹریم کنفیوژن میں تھے, اور یہ لوگ جو تھے ان کا اجر بتایا. آپ دیکھیں اگر آپ قرآن کے الفاظ کی گہرائی پر جائیں, کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بغیر محدود کیے ہوئے کلاسز ہونی چاہیے کہ ہم اتنے دن میں ختم کریں گے اور اتنے دن میں ختم کریں گے. کیونکہ جب آپ اتنے محدود کر دیتے ہیں نا, لمیٹڈ کر دیتے ہیں, تو پھر اب بہت سی چیزیں جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ اس کو پکڑ کے بتا نہیں پاتے. جو جہنم والے تھے ان کے لیے آیا تھا ان انتم الا فی ضلال کبیر. تم ایکسیسو کنفیوژن میں تھے. یہ ان کی دنیا کا معاملہ تھا یا آخرت کا؟ تم اپنی دنیا میں ایکسیسو کنفیوژن میں تھے. جب تم زندگی میں تھے کنفیوز تھے. اور یہ جو نیک لوگ ہیں ان کو ریوارڈ کون سا دیا جا رہا ہے؟ اجر کبیر. اس لیے کہ یہ اپنی دنیا میں کنفیوز نہیں تھے. کنفیوژن دور کرنے کا ایک ہی طریقہ, وہی جو جہنمیوں کا طریقہ نہیں تھا. لو کننا نسمع او ناقل.
اگر کنفیوژن کو دور کرنا ہے تو سننا ہوگا، قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنا ہوگا، قرآن پر وقت لگانا ہوگا، اس سے کنفیوژن دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو قرآن کو سنتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سننے کی وجہ سے مغفرت اور بہترین ریوارڈ دے گا۔ دنیا میں ملے گا انعام خشیت کا، اور آخرت میں ملے گا اجر کبیر۔ یہ دونوں انعام مومنین کو ملیں گے۔ اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ہمارے ایموشنز ہمارے کنٹرول میں رہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو لو کننا نسمع او ناقلو پیچھے آیا تھا، لسننگ نسمع، ناقلو تھنکنگ، اور یہاں آ رہا ہے یخشونا سے خشیت۔ خشیت از ریلیٹڈ ود ایموشنل میٹر۔ تو تین چیزیں ہیں، لسننگ، تھنکنگ اینڈ ایموشنل اسٹیٹ۔ آپ جو سنتے ہیں اس سے آپ کا تھنکنگ پیٹرن بنتا ہے۔ کل بتایا تھا بہت تفصیل سے، آپ جو سنتے ہیں آپ کی پرسنالٹی ویسی بنتی جاتی ہے۔ تو آپ جو سنتے ہیں اس سے آپ کا تھنکنگ پیٹرن بنتا ہے، اور جیسا آپ کا تھنکنگ پیٹرن بنتا ہے وہی آپ کا ایموشنل اسٹیٹ ہوتی ہے۔ آپ اگر بہت زیادہ ڈرنے والی خاتون ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تھنکنگ پیٹرن ڈسٹرب ہے، کسی چیز کا خوف آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے خیالات میں ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ جذباتی خاتون ہیں، آپ کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ آپ کے تھنکنگ پیٹرن میں کہیں غلطی ہے، آپ زیادہ وہ باتیں سنتی ہیں جس سے آپ کا غصہ ایگریویٹ ہوتا ہے۔ سو دیز تھری تھنگز آر کنیکٹڈ، لسننگ، تھنکنگ اینڈ یور ایموشنل اسٹیٹ۔ جتنا اچھی باتوں کو سنیں گے اتنی سوچ اچھی بنے گی، اتنا ایموشنلی آپ میچور ہوں گی۔ مومن ایموشنلی میچور ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ سامنے والی آنٹی ہیں وہ کسی کو آنکھیں نکال رہی ہیں، رونا آپ شروع ہو گئیں، امی وہ مجھے دیکھ کے ایسے کر رہی ہیں۔ ایک تو ہمیں عادت ہوتی ہے نا، ہر آتے ہوئے تیر کے راستے میں ہم خود ہی آ جاتے ہیں۔ ایک محفل میں 6-7 عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی ہیں، گھر آ کر آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اچانک سے بیچارے ہسبینڈ کہتے ہیں اچھی خاصی گئی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کون سا کیڑا کاٹ گیا۔ بیچارے پوچھتے ہیں کیا ہوا بیگم، کھانا اچھا نہیں تھا؟ آپ کہتے ہیں نہیں دیکھا نہیں تھا فلاں کو کیسی باتیں لگا رہی تھیں مجھے، وہ بیچارے کہتے ہیں نہیں آپ کا نام تو نہیں لیا تھا انہوں نے۔ ہم عورتوں کو عادت ہوتی ہے، ہم ہر آتے ہوئے طنز کے تیر کے راستے میں خود ہی آ جاتے ہیں، مجھے ہی کہہ رہی ہیں۔ جو یہ مائنڈ سیٹ بنے گا، آپ کی میچور ایموشنل پرسنالٹی نہیں ہو سکتی۔ مومن انٹلیکچولی میچور ہوتا ہے، مومن عبادات کے پوائنٹ آف ویو سے میچور ہوتا ہے، مومن ایموشنلی میچور ہوتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں ہماری اسٹرانگ ہو سکتی ہیں جب ہم اپنے آپ کو کانسٹنٹلی قرآن کے سامنے لا کر بٹھائیں۔ قرآن میں آتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت رکھنے والے بہترین لوگ کون ہوتے ہیں؟ العلماء، یعنی علم والے، جو علم سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو علم سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کے اندر اسپرچل میچورٹی، ایموشنل میچورٹی آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے۔ اینڈ دیز ٹو تھنگز آر ناٹ سیپریبل۔ جس کے اندر قرآن کے ذریعے عقل ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی، جس کو انٹلیکچوئل میچورٹی ملے گی، ڈیفینیٹلی قرآن اس کے اندر اسپرچل میچورٹی لے کر آتا ہے۔ دیر از نو تفاوت۔ یاد آیا؟ 2 آسمانوں کے درمیان میں، 7 آسمانوں کے درمیان میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی روشنی میں جو ایموشن کریٹ ہوگا، قرآن کی روشنی میں جو عقل ملے گی، دیر از نو تفاوت ان اٹ، اٹس بیوٹیفلی بلینڈیڈ، بیوٹیفلی بلینڈیڈ۔ آپ کی نماز آپ کو برائی سے روکے گی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اگر نمازیں بھی ہیں اور زبان ابیوسو زبان بھی استعمال کرتی ہے، اور جسم جو ہے وہ اللہ کا فحش بنا ہوا ہے اس وقت ایک مینیفیسٹیشن میں نافرمانی کی، اور انسان کی زندگی کے اندر گناہ شامل ہیں، اس کا مطلب ہے نماز روک نہیں رہی، نماز سوچ سمجھ کر نہیں پڑھی جا رہی۔ جب نماز زندہ ہوتی ہے تو انسان کا اسپرچل اور ایموشنل میچورٹی لیول نظر آتا ہے، اور اسی کے لیے قرآن نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی ساتھ اس طرح سے اٹیچ کریں کہ اللہ کا کلام آپ کو اپنی زندگی میں زندہ ہوتا ہوا محسوس ہو۔ آگے فرمایا آیت نمبر 13 میں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تمہارے سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ اس آیت کو دونوں طرح سے اسکالرز نے ٹریٹ کیا ہے۔ جنرل سینس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی پیسج میں پیچھے آئے ہوئے کفار کو بھی کہا گیا ہے کہ اپنی زندگی میں وہ جو بھی پلاٹ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں نافرمانی کے لیے جو بھی پلان بناتے ہیں، اللہ کی ناشکری کے لائف سٹائل کے اندر اپنے آپ کو دین سے دور کرنے کے لیے جو بھی اسکیم کرتے ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔
چاہے وہ اس کو ظاہر کریں یا وہ اس کو چھپائیں. اور دوسرا اینگل مومنین کے لیے ہے، اور خاص طور پر زیادہ انکلینیشن مفسرون کی مومنین کے لیے آتی ہے، اس لیے کہ دوسرے پیسج میں آیت نمبر پیچھے والی جو 12 تھی وہ بھی مومنین کے متعلق تھی. تو زیادہ تر مفسرون انکلائنڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو بہترین تسلی دی ہے اس آیت کے اندر. اسروا قولکم او اجہروا بہ، کبھی تم اپنی زبان سے اظہار کر دیتے ہو اللہ کے سامنے اپنی تکلیف کا دعاؤں کے اندر، کبھی اللہ سے کانورسیشن کرتے ہوئے، کبھی اللہ سے کلام کرتے ہوئے. جب انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو انسان پھر اللہ سے باتیں کرتا ہے. جب انسان بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنے دکھ کو بیان کرتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے چاہے تم کبھی اپنا دکھ بیان کرو، چاہے کبھی تمہارے دل میں تکلیف ہو. دل میں تکلیف ہوتی ہے نا، یہ جو آگے جملہ آیا ہے انہ علیم بذات الصدور، صدر چیسٹ کو کہتے ہیں، اور چیسٹ کے اندر آپ کا پورا ریب کیج اور دل آ جاتا ہے. آپ جیسے یہ بات اکثر سنتی ہیں نا کہ کسی کام نے اٹ میڈ مائی چیسٹ سیزڈ، میرا سینہ تنگ ہو گیا. اس سے سینہ تنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بیلٹ لگا لی ہے، آپ کی ریبز بہت ٹائٹ ہو گئی ہیں. دس از فیگوریٹو. آپ کے ایموشنز آپ کے دل میں ہوتے ہیں نا، تو جب آپ ہرٹ ہوتے ہیں تب آپ کہتی ہیں کہ سینہ تنگ ہو گیا ہے، میرا دل ٹوٹ گیا ہے. ہم کہتے ہیں اب دل ٹوٹ گیا کہ میڈیکل سائنس کے مطابق دل کے 2 ٹکڑے ہو گئے، رپ اپارٹ. دل ٹوٹتا ہے نا، دل ٹوٹتے ہیں ہمارے. ہمارے دل تو ایسے ہر آئے دن ہی ٹوٹتے رہتے، ہر وقت سمت بانڈ، اسکاچ ٹیپ، ایل پی سب جو لگانا چاہیں سب لگی ہوئی ہے، یو ہو سب لگی ہوئی ہے. آئے دن دل ٹوٹتے ہیں نا. دل کیسے ٹوٹتا ہے؟ کیا وہ دل فزیکلی ٹوٹتا ہے یا ایموشنلی ٹوٹتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے انہ علیم بذات الصدور. جب تمہارا دل ٹوٹتا ہے اللہ جانتا ہے. جب تمہیں ایموشنلی پین ہوتی ہے اس کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ جانتا ہے. اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو مینڈ کرنا جانتا ہے. دس از این ایکسپریشن، بالکل جیسے ہم اردو میں ایک ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں دل کا ٹوٹنا، اللہ نے یہ ایکسپریشن استعمال کیا ہے ہمارے اس دل کے ٹوٹنے کو بتانے کے لیے. انہ علیم بذات الصدور. اللہ تمہارے سینے کی ہر کیفیت کو جانتا ہے. اللہ تمہاری کہی ہوئی اور نہ کہی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے. اور کیوں جانتا ہے؟ آیت نمبر 14 میں آیا الا یعلم من خلق، کس نے بنایا ہے تمہیں؟ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے؟ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے. جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانے گا. اللہ ہیز فل ویو آف یور لائف. اللہ تمہاری زندگی کے ایک ایک قدم کو جانتا ہے. اس کی ہدایت کو تھامو، تمہیں اسپرچولی، انٹلیکچولی اور ایموشنلی اسٹرینتھ ملے گی. آپ میں سے جس کو لگتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ایک کمزور پرسنالٹی ہے، بعض اوقات خواتین کو محسوس ہو جاتا ہے نا، بات بات پر رونا آتا ہے، بہت اچھی بات زبان پر آ رہی ہوتی ہے لیکن الفاظوں میں اس کو آرٹیکولیٹ کرنا نہیں آ رہا ہوتا. بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ اپنے دل کی بات کسی کو کہی جائے. بعض مائیں اپنے دل کی بات اپنی اولاد کو نہیں کہہ پاتی، بعض بیویاں اپنے دل کی بات اپنے شوہروں کو نہیں کہہ پاتی ہیں، اور اس لیے پھر انسان کی پرسنالٹی آہستہ 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 ایموشنلی ویک ہوتی جاتی ہے. اس میں کوئی نہ کوئی پاسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ کسی ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزری ہوتی ہے، یا کوئی ایسا انسان زندگی میں آیا ہوتا ہے جس نے آپ کو بولی کیا ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا بچپن ہو، چاہے وہ آپ کی جوانی ہو، چاہے ہو سکتا ہے کوئی آپ کا اسکول کا فرینڈ ہی کیوں نہ ہو. تو اگر آپ میں سے کسی کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا سٹریس لیول بہت جلدی اپ اینڈ ڈاؤن کرتا ہے، آپ میں سے کسی کو محسوس ہوتا ہے آپ ایموشنلی ویک ہیں، آپ میں سے کسی کو لگتا ہے آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کوئی انسان آپ کے سامنے رو رہا ہوتا ہے لیکن آپ سے جملہ نہیں بولا جاتا، آپ اسے دگنا رونا شروع کر دیتے ہیں، اگر آپ کے اندر یہ سب چیزیں ہیں، میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں، آپ کی پرسنالٹی آل دا وے بہترین طریقے سے پالش ہو سکتی ہے اگر آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ جائیں. آپ کو جو ایموشنل اسٹرینتھ قرآن دے گا، آپ کو جو ایموشنل اسٹرینتھ اللہ کے ناموں سے ملے گی، آپ کو جو فزیکل اور انٹلیکچوئل اسٹرینتھ اللہ کے کلام سے ملے گی، یہ آپ کو ایک مضبوط پرسنالٹی بنائے گی. اور اللہ نے عورت کو بہت ٹینسائل اسٹرینتھ دی ہے. عورت ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتے اتنی ملٹی ٹاسکنگ. لٹرلی عورتوں کے کاموں کو اگر آپ دیکھیں، چاہے آپ ورکنگ وومن ہیں یا آپ ہاؤس وائف ہیں، یا آپ کسی بھی ایسے ایج میں آ گئی ہیں جس میں آپ بہت ایکٹیو لائف سٹائل گزارتے ہیں، ماشاءاللہ کتنی محنت کرتے ہیں. الحمدللہ آپ کو اپنی طاقت رمضان میں محسوس ہوتی ہے. پورے 11 مہینے آپ کتنے بجے رہتے ہیں، مگر جو رمضان میں آپ کو اپنی طاقت نظر آتی ہے، دیٹس ایکچولی یو، دیٹس ریئل یو.
یہ جو اللہ آپ کو آپ کی اسٹرینتھ رمضان میں دکھاتا ہے دیٹس ریئل یو. اور یہ ہمیں اسٹرینتھ قرآن کی طاقت سے مل رہی ہوتی ہے. بیکاز ہم جتنا رمضان میں قرآن سے جڑتے ہیں اتنا 11 مہینے نہیں جڑتے. پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، قیام میں کھڑے رہتے ہیں، کلاسز میں جاتے ہیں، کچھ حفظ کرنے کی جو ہے وہ موٹیویشن میں آ جاتے ہیں. آپ جتنا قرآن سے جڑتے جاتے ہیں اللہ آپ کے پوٹینشیلز آپ کو ایکسپوز کرتا جاتا ہے. الا یعلم من خلق. تو جس نے جو گائیڈنس ہاتھ میں پکڑائی ہے وہ ایسے ہی نہیں پکڑا دی. اٹس ناٹ جسٹ ویسٹ آف ٹائم. دس از یور لائف. ایموشنل اسٹرینتھ چاہیے، اپنا اسٹیمنا فزیکل چاہیے، انٹلیکچوئل اسٹرینتھ چاہیے. اس قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ جاؤ. جو انسان اس سوچ کے ساتھ ہر رات میں سورہ ملک پڑھے گا، کیسے ہو سکتا ہے صبح اٹھ کر اس کو ایک نئی انرجی نہ ملے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی پوری رات جو وہ سویا وہ عبادت نہ بنے؟ مومن کانسٹنٹلی اللہ کو یاد رکھتا ہے. الا یعلم من خلق. زندگی میں پریشانی آئے پڑھتی رہیے یہ آیت. زندگی میں کوئی اس طرح کا کرنچ آئے جس میں آپ کو لگے کہ اٹس انبیئریبل، پڑھتی رہیے الا یعلم من خلق. کیا اللہ نہیں جانے گا جس نے تخلیق کیا ہے؟ اللہ غفور ہے، اللہ غفار ہے، اللہ غافر ہے. ہم سب یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا آئی ایم دا بیسٹ پرسن، میں کوئی گناہ نہیں کرتی، آئی ایم سن لیس. کوئی بھی نہیں ہے ہم میں ایسا، بلکہ کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو کہے کہ آئی ایم سن لیس، میں گناہ نہیں کرتی ہوں. ہم سب گناہ کرتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں اللہ غفور ہے. اللہ کس طرح سے غفور ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرتے کرتے تھکتا نہیں. جب سورہ ملک پڑھیں اپنے دن بھر کے گناہوں کو یاد کریں اور اپنے آپ کو یاد کرائیں اللہ غفور ہے. اللہ سے جتنی مرتبہ معافی مانگی جائے اللہ معاف کرتا ہے. دس از دا ایسنس ان غفور. ہی از کانسٹنٹلی forgiving. فعول کے وزن پر ہے. اللہ غفار ہے. میرا کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ اللہ اس کو معاف نہ کر سکے. اللہ میرے تمام گناہوں سے بہت بڑا ہے. میں معافی مانگوں گی وہ معاف کرے گا. میں نے آج اپنے اندر اصلاح کا ایک ایمبیشن بنا لیا ہے، اللہ راستہ دکھائے گا. اللہ غفار ہے، اللہ غافر ہے. جب میں معافی مانگوں تو اس ایمان سے مانگوں اللہ میری توبہ سچی ہے اور میرا یقین ہے آپ نے میری سلیٹ میں اس کو چھپا دیا، میرے گناہ کو آپ نے چھپا دیا. یہ تینوں مفہوم غفور، غفار، غافر. گناہ چھپا ہے، ڈیلیٹ نہیں ہوا. عربی زبان میں مغفر ہیلمٹ کو کہتے ہیں. ہیلمٹ جب آپ سر پر پہن لیتی ہیں تو کیا سر کی شیپ آبویس ہی رہتی ہے یا چھپ جاتی ہے؟ سر کی شیپ تو نظر آتی ہے نا سر پر پہنا ہوا ہے. مثال کے طور پر میں ابھی اس اپنی کاپی کو اپنے دوپٹے سے کور کر دوں، دوپٹہ میرا شفون کا ہوگا تو آپ کو یہ تو پتا چلے گا کہ دوپٹے کے نیچے کچھ ہے، چاہے یہ نہ پتا چلے کہ کیا ہے. لیکن اگر میں اپنی کاپی کو میز کے نیچے کر دوں اب پتا چلے گا آپ کو؟ اب پتہ نہیں چلے گا. سو یہ میں نے اگر یہیں رکھے اپنے کسی بھی چیز کو کپڑے سے کور کیا اینڈ دیر ول بی اے ہیپ، جیسے ہیلمٹ ایک ہیپ بنا دیتا ہے سر کے گرد، اس کو کہتے ہیں مغفر. چاہے اللہ کی شان غفاری ہو، چاہے اللہ کا غافر ہونا ہو، چاہے اللہ کا غفور ہونا ہو، اللہ گناہ کو چھپا لیتا ہے. کیا چیز گناہ کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے؟ اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت گناہ کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے. اللہ کا غفور ہونا گناہ کو چھپاتا ہے. معاف کر دیا نا اس نے، گناہ ہے وہاں پر، ڈھانپ لیا اس نے. جبھی تو حدیث میں آتا ہے مفہوم کہ تم لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالو، آخرت میں اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. اللہ پردہ ڈال دے گا. اللہ اپنی رحمت سے اپنے بندے کے گناہوں کو کمپلیٹلی ڈیلیٹ کر دیتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کو رحمت اور مغفرت دیتا ہے. اور اللہ کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پر عبداللہ ابن مسعود نے بہت پیاری مثال دی. وہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کی دوسرے انسان سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا. فرض کریں آپ کا کسی سے جھگڑا ہوا اور آپ کو لگا کہ آپ کی غلطی تھی، آپ نے جا کر معافی مانگ لی، معافی بھی مانگ لی. اب جب آپ نے معافی مانگ لی تو آپ کا دل تو صاف ہو گیا نا، غلطی آپ نے کی تھی، آپ نے معافی مانگ لی. بٹ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی تھی
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معافی مانگنے کے باوجود اس کے دل میں غصہ رہتا ہے. دس کین ہیپن ود اس آلسو. کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی لیکن پھر انہوں نے سوری بول دیا, لیکن پھر بھی دل میں ہلکی سی کھٹک تو رہتی ہے نا, ایک کریک تو آ جاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کی رحمت بندے روز محشر میں کیسے آبزرو کریں گے کہ جب کسی دو انسانوں کے درمیان میں جھگڑا ہوا ہوگا اور جس نے زیادتی کی ہوگی اس نے معافی تو مانگی ہوگی, لیکن جس پر ظلم ہوا تھا اس کے دل میں ہلکا سا ایک جذبہ تھا غصے کا. اللہ کی رحمت یہ ہوگی اللہ روز محشر اس شخص کے غصے کو بھلا دے گا. اگر اس کو یاد رہے غصہ تو کیا ہوگا, غصہ یاد رہے گا تو وہ اللہ کے سامنے کلیم کرے گا. تو اللہ کی رحمت کیا ہوگی کہ اللہ اس شخص کے دل میں سے اس غصے کو بھلا دے گا اور اس کو برابر کا ریوارڈ دے گا جتنا ریوارڈ اس نے آپ کو سوری بولنے پر دیا ہے. الا یعلم من خلق, وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے. ہم ہی توبہ کرنے والے نہ بنے تو اس میں ہمارا قصور ہے. ہمیشہ اللہ سے مغفرت اور رحمت مانگے, ہمیشہ. یہ دعاؤں کے چند دن ہیں. اللہ سے گڑ گڑا کر مغفرت اور اللہ کی رحمت مانگیں. اللہ اس مہینے میں ہمیں مغفرت عطا کر, ہم اس رمضان سے نکلیں نہ جب تک کہ آپ ہمیں بخش نہ دیں, اور اللہ باقی 11 مہینے اپنی رحمت کے سائے میں رکھ. آپ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی دعا بچپن سے پڑھی ہے. اس میں یہ دونوں ایلیمنٹ ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں مغفرت کے لیے بھی, اور زندگی بھر آپ کے محتاج ہیں رحمت کے لیے بھی. تو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں. اللہ ہماری نیچر کو جانتا ہے, اس لیے اللہ نے کہا ہے وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. ہم لطیف کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں باریک بین, یہ کرتے ہیں نا اردو کے ترجموں میں. وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے. میں آپ کو 5 میننگز بتا رہی ہوں لطیف کے, اور جس کی زندگی میں یہ 5 میننگ, جہاں آپ اپنی نماز پڑھتے ہیں یا جو آپ کی دعاؤں کی کتاب ہے یا جو بھی کتاب آپ کے ہاتھ میں فریکوینٹلی آتی ہے, آپ یہ وہ 5 میننگ کا ایسنس اپنے پاس لکھ کر رکھیں اور بار بار اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ اللہ آپ کے لیے لطیف کیسے ہے. نمبر 1 ایسنس اس کے اندر جو آیا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. لطیف کہتے ہیں لام طوفا, وہ جو آپ کے سیکرٹ ایشوز کو, ڈیلیکیٹ ایشوز کو جانتا ہے. اللہ ہمارے ڈیلیکیٹ سیکرٹ ایشوز کو جانتا ہے. دیکھیں خبیر آیا ہے نا ساتھ میں. خبیر وہ والے معاملات ہوتے ہیں جو آپ نے ایکسچینج کیے دنیاوی طور پر. اللہ میرے دنیاوی اعمال جانتا ہے. لطیف جو میرے دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے, ڈیلیکیٹ میٹرز. کبھی کبھی انسان اپنے رشتوں سے کچھ ایسی چیزیں ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے جس کو زبان پر نہیں لا سکتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا, کبھی ماں اولاد سے کرتی ہے, کبھی اولاد ماں باپ سے کرتی ہے, کبھی شوہر بیوی سے کرتا ہے, کبھی بیوی شوہر سے کرتی ہے, کبھی بہن بھائی ایک دوسرے سے کرتا ہے. اللہ ہمارے وہ ڈیلیکیٹ میٹرز کو جانتا ہے. اللہ کو میری شخصیت کا علم ہے. دیکھیں اللہ نے تخلیق کیا, الا یعلم من خلق, تخلیق اس نے کیا. تو میری پرسنالٹی میں, جو میری فطرت میں اللہ نے کوالٹیز رکھی ہیں, ہم یہاں جتنے بھی انسان ہیں, ہماری فطرت اللہ التی فطر الناس جمیعا, ہماری فطرت ایک ہے, ہم اللہ کو پہچانتے ہیں, لیکن ہماری صفات اور ہماری انکلینیشنز الگ الگ ہیں. آپ میں سے کوئی اچھا بول سکتا ہے, کوئی اچھا لکھ سکتا ہے, کوئی اچھی طرح سے ایڈمنسٹریٹو چیزوں کو دیکھ سکتا ہے, کوئی آرٹسٹ ہے, کوئی رائٹر ہے, مختلف چیزوں ہیں, مختلف انکلینیشنز ہیں. اللہ ہر پرسنالٹی کی ڈیٹیلز کو جانتا ہے. تو لطیف کیسے ہے؟ اس نے میری زندگی کا ہر انسیڈنٹ میری شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا ہے ود ویری ڈیلیکیسی. میری زندگی میں کون ماں باپ, کون بہن بھائی, کون شوہر, کون اولاد, کیسا سسرال, کیسے حالات اور واقعات. یہ ایبرپٹ نہیں ہے, یہ ایبرپٹ نہیں ہے. جب انسان اللہ کو لطیف اس طرح سے سمجھتا ہے تو اس کا برے سے برا شوہر بھی کسی نہ کسی خیر کا باعث اس کو نظر آنے لگ جاتا ہے. اس لیے کہ کوئی ایسا انسان اللہ نے دنیا میں نہیں بنایا جو کمپلیٹلی برائی ہو, بالکل جیسے اللہ نے کوئی انسان نہیں بنایا جو کمپلیٹلی اچھائی ہو. وی آر کمبینیشن آف بوتھ.
اور ہمیں سکھایا گیا ہے لوگوں کی اچھائیوں پر نظر رکھو اور برائیوں کو اوور لک کر جاؤ. ماں باپ کی اچھائیوں پر فوکس رکھو، ماں باپ کی کمزوریوں کو اوور لک کر جاؤ. اللہ نے ہر شخص، اللہ لطیف کیسے ہے، دس از نمبر 1 میننگ. اللہ میری شخصیت کو جانتا ہے اور اللہ نے میری شخصیت کو جانتے ہوئے میرے آس پاس زندگی، انسان، رشتے، حالات کریٹ کیے ہیں. یہ آپ کو ایمان دے گا انشاءاللہ. ایک نام اللہ کا، لیکن آپ کو ایمان دے گا. اللہ آپ کو جس راستے سے چاہے گا اس راستے سے انشاءاللہ خیر کی طرف لے کر آئے گا. اس کا مطلب ہے مائی لائف از دا گرینڈ پلاننگ آف دا گرینڈ پلانر. میری زندگی ایبرپٹ نہیں ہے جیسے آج کے بہت سے ایگنوسٹکس کہنے لگ گئے یہ خود بخود ہی کائنات بن گئی، خود بخود ہی ٹائم چل رہا ہے، خود بخود چیزیں ایج کرتی ہیں، خود بخود ختم ہو جائیں گی. نو، اٹس ناٹ لائک دس. ایوری تھنگ از پلانڈ. سب چیزیں ایک بڑی پلاننگ کا حصہ ہیں. تو ایک میننگ، میری شخصیت کو جان کر میری زندگی کے حالات ڈیزائن کیے گئے ہیں. دوسرے میننگز، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 12 سے لے کر 14 تک مومن کی دنیا کی زندگی ڈیفائن کی ہے. یخشون ربہم آخرت میں نہیں آ رہا کہ وہ روز محشر پہ کھڑے ہو کر اللہ کا خشیت کر رہے ہیں. یہ ان کا دنیا کا لائف سٹائل ہے. تو جب اللہ مومن کو دنیا کے لائف سٹائل کے حساب سے بتانا چاہ رہا ہے، اللہ تمہارے حالات، تمہاری قربانی، تمہارا رونا، تمہارے سینے کی کیفیت، تمہارے ایموشنز کو جانتا ہے. جب وہ تمہارے لیے اکارڈنگلی پلان کرتا ہے تو یاد رکھو اللہ لطیف ہے. اس نے اتنی ہی باریکی سے تمہارے لیے تمہاری پسند کی جنت تیار کی ہے. تمہارے لیے تمہاری جنت. جب ہی ہر انسان کی جنت انڈیویجول ہوگی، نو شیئرنگ. آج کل کے بچے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں بیکاز ان کو اپنے بہن بھائی کے ساتھ کوئی کمرہ شیئر نہیں کرنا ہوتا. نو شیئرنگ ان جنہ. اللہ نے تمہاری انکلینیشن، اللہ جانتا ہے نا کس انسان میں، مثال کے طور پر بعض انسانوں کے اندر اپوزٹ جینڈر اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے. اللہ جانتا ہے نا، جس نے اللہ کی خاطر کنٹرول کیا، جس نے اپنی نظر کی حفاظت کی، جس نے اپنے آپ کو حرام ریلیشن شپ سے بچایا، جس نے دعوت انویٹیشن ملنے کے باوجود اپنے آپ کو کسی اس قسم کی چیزوں میں انوالو نہیں کیا. اللہ جانتا ہے. اللہ تمہاری انکلینیشنز کے مطابق تم کو جنت عطا کرے گا. ایک اور امتحان آج کی دنیا میں پاپ اپ ہوا ہے ان دا ینگ کراؤڈ. یہ جو جینڈر ریکگنیشن ایشو ہے، دنیا سوشیولوجی اس بات کو آج بہت پروموٹ کر رہی ہے کہ جینڈر وینڈر کوئی بایولوجیکل جینڈر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ دنیا ڈکٹیٹ کر دیتی ہے کہ آپ عورت ہیں یا مرد ہیں. اینڈ دس از اے ہیوج ایشو. اللہ کرے کہ ہمارے بچوں کو بہت ڈیٹیل اس کی نہ معلوم ہو، مگر جو بچے گھروں سے نکل رہے ہیں، جو بچے پاکستان سے باہر نکل کر یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، یس دس از اے ایشو. یہاں کے بچوں کو بھی بہت معلوم ہے، ڈپینڈ کرتا ہے بچوں کا ایکسپوجر کتنا ہے. بٹ یہ دنیا کا ایشو ہے اس وقت. جینڈر ریکگنیشن ایشو اس وقت پوری دنیا کو اپنے کور میں لیے ہوئے ہے. اس وقت انسانوں کے اندر سے جینڈر ڈائیورسٹی ختم کی جا رہی ہے. یہ مرد عورت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. معاشرہ ڈکٹیٹ کر دیتا ہے آپ کو سرٹن رولز بتا کے کہ آپ آدمی ہیں یا آپ عورت ہیں. جس انسان کو ایسی انکلینیشن، بعض لوگوں کی سائیکولوجیکل انکلینیشنز ماحول کی وجہ سے، پلس دیر آر سرٹن ڈائٹری فیکٹرز. میں اب اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتی بیکاز اس وقت کا ٹائم نہیں ہے. دیر آر لاٹس آف ریزنز اراؤنڈ دا ورلڈ جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں یہ سائیکولوجیکل میک اپ کے اندر انسانوں کے آ رہی ہیں. انسان اپنی جینڈر کے لیے کنفیوز ہو رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، دیکھنے میں آپ کو آدمی لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں اٹ سیمس ٹو بی آئی ایم ٹریپ ان اے ویمنز باڈی. جائیے ذرا سائیکالوجسٹ کے پاس اور آپ کو پتہ چلے گا کتنے ایشوز آ رہے ہیں. مائیں شادیاں کر دیتی ہیں پکڑ پکڑ کے بیٹوں کی، بٹ بیٹا پورٹیبل نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے میرٹل ریلیشن شپ کو فزیکل ریلیشن شپ کے ساتھ کنٹینیو کر سکے بیکاز آف سو مینی ادر ریزنس. اس کی کمپنی کیا تھی، اس نے اپنا انکلینیشن کیا رکھا، آپ کی سوچ. ابھی میں آپ کو کانسٹنٹلی سورہ ملک میں بتا رہی ہوں، آپ کی سوچ آپ کی ایموشنل اسٹرینتھ ڈسکرائب کرتی ہے. جب آپ کانسٹنٹلی سوچتے رہیں گے میں ایک عورت کا جسم ضرور ہوں بٹ میرے اندر ایک آدمی موجود ہے، تو اب کیا ہوگا؟ آپ تو بائی پولر ہو جائیں گے. یہ آزمائش ہے. آج کے دور میں اگر ایک انسان کو یہ فیلنگز ہوتی ہیں، دا پرابلم آف دا گے رائٹس اینڈ دا لیسبین رائٹس. ایک انسان کے اندر مان لیا، اٹس اے ہیوج ڈبیٹ، مان لیا کہ ایک مرد کے اندر انکلینیشن عورت کی نہیں ہے،
اس کو مرد کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے. صحیح؟ آئی ایڈمٹ. اس کا یہی امتحان ہے. اس کو مرد کی طرف نہیں جانا, اس کو اپنی فزیکل سیٹسفیکشن مرد سے پوری نہیں کرنی, عورت سے نہیں کر سکتا, اسٹے ان میرڈ, رکھے روزے جیسے اللہ کے رسول نے کہے ہیں, رکھے اپنے آپ کو کیئرفل سائٹ پر. یہ اس کا امتحان ہے. یہ اس کے اندر اس وقت جو بھی بایو ٹیکنیکل ایشو آیا ہے, ماحول کی وجہ سے, ڈائٹ کی وجہ سے, سوچ کی وجہ سے, اس کی آس پاس کی ایکٹیویٹیز اور ہیبٹس کی وجہ سے, یہ اس کا امتحان ہے. تو ہر انسان کا امتحان الگ ہے. لیسبین لڑکیاں باہر کے ملکوں میں نہیں ہیں, ہمارے اسکولز اور کالجز کے اندر لیسبین بچیاں ہیں. یہ دو کپلز, دو پیئر بنا بنا کے جو ماڈلنگ ہو رہی ہے نا اتنی, دیر آر ویری سبلیمل میسیجز. ہر چیز ایسے نہیں ہو جاتی ہے. کبھی کبھی دل چاہتا ہے ہر چیز کے پول کھول دو بس. دیر از اے ہیوج انڈسٹری ورکنگ بہائنڈ اٹ. لڑکا لڑکی نہیں نظر آ رہے باپ کو, دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں. اور کیوں اتنی کلوز فزیکل کانٹیکٹ میں کھڑی ہوئی ہیں؟ آپ لوگ محسوس نہیں کرتے؟ جسٹ تھنک, اسٹارٹ تھنکنگ. دیکھیں تو اسکولس کے اندر ہو کیا رہا ہے, دیکھیں تو جا کر کیا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اگر کسی عورت کے اندر, اگر کسی بچی کے اندر یہ فیلنگز ہیں کہ اس کو عورت کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے, اس کا اب یہی امتحان ہے, اپنی انکلینیشن کو اللہ کی اطاعت کے انڈر لے کر آئے. یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ایک مرد کہتا ہے مجھے ہر عورت اچھی لگتی ہے اور اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے, تو آپ اس سے کہتے ہیں ہاں تو جو عورت اچھی لگتی ہے تم کر لو اپنا خواہش پوری. یہ کہتا ہے دین. اللہ نے کہا ہے ہر عورت کے لیے ہر مرد کے اندر اٹریکشن ہے, لیکن اللہ نے کیا کہا ہے؟ لمٹ یور سیلف, نگاہ نیچی رکھو, یہی تمہارا امتحان ہے. تو اگر کسی گے اور لیسبین کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نیچرل انکلینیشن ہوتی ہے, دس از ان مائی جینز, تو یہی آپ کا امتحان ہے. روکیں اپنی جینز کو, تھامیں اپنے آپ کو, اور جو تھامے گا اپنی انکلینیشنز ہونے کے باوجود اللہ کی اطاعت میں, اللہ نے اسی کے مطلب کی جنت ڈیزائن کی ہوئی ہے. صرف اتنا امتحان ہے اس دنیا کے اندر. صرف اتنا لوگوں کو آج دین کے قریب لانے کی ضرورت ہے. لوگوں کو اس وقت ہمدردی کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے ان کے فائدے کی چیزیں دکھانے کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھی ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کی بہترین انکلینیشن کے مطابق جنت بنائی ہے. جسٹ ہولڈ یور سیلف. اللہ لطیف ہے, وہ تمہاری انکلینیشن جانتا ہے. یہ دوسرا مفہوم ہے. تیسرا مفہوم اس کے اندر اسکالرز بتاتے ہیں کہ اللہ کا لطیف ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی سنت ہے. اللہ معاملات کو لطیف ہوتے ہوئے کیسے ہینڈل کرتا ہے؟ ڈیلیکیٹلی. ہر اللہ کا بندہ اللہ کی اس سنت کے کسی نہ کسی ایسنس کو اپنے اندر لے کر آئے. پلیز معاملات کو ڈیلیکیٹلی ہینڈل کرنا شروع کریں. یہ ہر چیز کو ڈنڈے کے ساتھ ہینڈل نہیں کیا جاتا. چاہے اولاد ہو, چاہے شوہر بیوی کا ریلیشن شپ ہو, چاہے سسرال ہو, چاہے میں کہوں. اللہ کی کوالٹی ہے اللطیف. اللہ اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے اس لطف اور کرم کو اپنے اندر لے کر آؤ. ہینڈل یور میٹرز ود ڈیلیکیسی. پہلے سوچو پھر بولو, معاملے کی گہرائی تک جاؤ. اور آپ کی اور میرے اندر لطف کرم نہیں آ سکتا اگر ہم علم نہیں رکھیں گے. اللہ کے لطف کے ساتھ دوسری صفت کون سی ہے؟ خبیر کی ہے. ہی ہیز فل ویو آف سم تھنگ. جب بھی وہ لطف اور کرم کرنے والا ہے. تو اگر مومن کو اپنے اندر یہ لطف کی میچورٹی لانی ہے, اللہ کی سنت اڈاپٹ کرنی ہے, معاملات کو ڈیلیکیٹلی ہینڈل کرنا ہے, قرآن کے علم کے بغیر, قرآن سے جڑے بغیر یہ معاملات کی ڈیلیکیسی کی حکمت اس کے اندر آ نہیں سکتی. یہ ہے اس کے تیسرے میننگز. چوتھے میننگز اس کے بہت خوبصورت ہیں. اللہ ہمارے لیے ہر دن اللطیف ہوتا ہے. اس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں اللہ ہمارے لیے ہر دن سٹل ہوتا ہے. اللہ سٹل انداز میں ہر دن ہماری مدد کرتا ہے. کبھی اللہ کی مدد اپیرنٹ ہوتی ہے, ظاہر ہو جاتی ہے, اور کبھی اللہ کی مدد ظاہر نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیں اللہ ہر دن ہمارے لیے اللطیف ہے. ہر دن جو جتنا اللہ کے سامنے ہیوملٹی کے ساتھ رہے گا اس کو اللہ کا لطف محسوس ہوگا. زکریا علیہ السلام کو جانتا ہے؟ 130 سال نیریشنز میں آتا ہے, 130 years وہ اللہ سے دعا کرتے رہے, اللہ مجھے بیٹا دے, اللہ مجھے بیٹا دے, اللہ مجھے بیٹا دے.
پھر جب جبرائیل علیہ السلام 130 سال کے بعد آئے اور جو جبرائیل علیہ السلام نے کہا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تم کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تم کو بیٹا دے گا، اور نام بھی بتا دیا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا انا یکون لی، بیٹا کیسے ہوگا؟ تو مانگ کیوں رہے تھے؟ مانگ کیوں رہے تھے؟ پھر انسان اللہ سے مانگتا ہے، اور جب انسان کبھی کبھی بالکل اس سٹیج پر آ جاتا ہے کہ شاید اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا، اسی وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی قبولیت کے اپنے ٹائمنگز ہیں۔ آپ نے اور میں نے مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے۔ اللہ کے سامنے ایٹیٹیوڈ سے نہیں مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے دنیا آخرت کا حسنہ دے دے، نہیں، مانگے بھکاری کی طرح، مانگے اس بچے کی طرح جس بچے کو آپ کی اجازت چاہیے کہ مجھے عید کے سیکنڈ ڈے اپنی فرینڈز کے گھر جانے دیں۔ وہ کیسے مانگتا ہے؟ مانگے بھکاری کی طرح۔ ہاں، بچوں سے بڑا بھکاری کوئی نہیں لگتا اس ٹائم پہ۔ دل چاہتا ہے ان کی ساری حرکتوں کی ویڈیوز بنا لو، اور جب وہ وہاں سے ہو کے آ جائیں اور اماں کو لفٹ نہ کریں تب ان کو بار بار دکھاؤ یہ تھی تم۔ اب کیا ہو گیا؟ اب اماں پھر دوبارہ یاد آئیں گی جب کبھی ایسی کوئی سچویشن بلٹ ہوگی۔ اللہ سے مانگے اور بھکاری کی طرح مانگے، اللہ سنے گا۔ اس ایمان کے ساتھ مانگے، اللہ سنے گا۔ اللہ کی قبولیت کے اپنے چانسز ہیں، اس کی اپنی سکیمز ہیں، اس کے اپنے معاملات ہیں۔ اللہ کی کائنڈنس، اللہ کا کرم، اللہ کا لطف بندوں تک آتا ہے۔ بعض اسکالرز کہتے ہیں اس وقت آتا ہے جب بندہ جو ہے وہ آلموسٹ اپنے آپ کو بس اللہ کے توکل پر دعا کر رہا ہوتا ہے، زبان سے بس چھوڑ چکا ہوتا ہے معاملے کو، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ بعض اوقات اللہ کی مدد آتی ہے ان دا مڈل آف دا ڈارکسٹ ٹائمز، جب انسان اپنی شدید ترین تھریش ہولڈ پر آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں آزماتا۔ ہر رات سب سے گہری ڈان سے پہلے ہوتی ہے، اور وہ جو صبح صادق ہوتی ہے اور پہلی کرن آتی ہے، دا سلور لائننگ، ہر انسان کی زندگی میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ لطیف ہے، دس از دا فورتھ میننگ۔ اللہ اپنے بندے کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت کا معاملہ کرتا ہے، اس کی پلاننگ اپنی ہوتی ہے، اس کے ٹائمنگز اپنے ہوتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ زکریا علیہ السلام 130 سال دعائیں مانگتے رہے۔ آپ اور میں 3 دن دعا مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سنتا ہی نہیں اللہ۔ اب میں بس اللہ کو پتا ہے، بار بار مانگنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے، کیا جانے وہاں پر بیٹھ کر مانگتی رہوں۔ نہیں، مانگے اور بار بار مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ تم جیسا اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہو اللہ کو تم ویسے ہی پاتے ہو۔ 5ویں کوالٹی جو اللطیف کی آتی ہے، اسکالرز لکھتے ہیں اللہ لطیف ہے۔ اللہ تمہارے معاملات میں جو تم مانگ رہے ہو، اس کے بعد جو تمہیں چیز ملے گی، اس کے بیہائنڈ دا سین انسیڈنٹس کو بھی جانتا ہے۔ تو کبھی وہ تمہیں دیتا ہے، کبھی وہ تم سے روک لیتا ہے۔ یہ اس کا لطف ہوتا ہے کہ وہ تمہیں ہر وہ چیز ہاتھ میں نہیں تھما دیتا جو تم مانگتے ہو، آؤٹ آف رحمہ، آؤٹ آف محبت، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر طرح سے تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ ہو۔ تو جب آپ کو زندگی میں لو فیلنگز آئیں، جب آپ کو لگے آپ ایموشنلی لو ہو رہے ہیں، اللہ کی اس اللطیف کی صفات کو کھولیں اور پڑھیں، اور اس امید کے ساتھ اللہ سے ہمیشہ مانگیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس قرآن کے فہم کو کنٹین کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان بنا دے۔ اللہ قیامت کے دن اس علم کو ہماری نیکیوں کے اسکیل میں سب سے ہیویسٹ بنائے۔ اللہ ہمیں اس علم کو آگے پہنچانے والا اپنے عمل اور اخلاق کے ذریعے بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ رمضان کے چند دن ہیں، اللہ ہمیں بہترین طریقے سے عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آج 27ویں تاقرات ہے، 2 تاقراتیں رہ گئی ہیں، اللہ ہمیں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔
اللہ ہمارے گھروں میں امن اور سکون اور خوشیاں عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان کی طاقت عطا فرما۔ اللہ ہمیں چلتے پھرتے اس دنیا میں رکھیے، کبھی کسی کا محتاج نہ کیجیے گا۔ اللہ ہماری اولادوں کو اس دین کی محبت، اپنی محبت اور رسول اللہ کی محبت عطا فرما۔ اللہ ہمارے زندگی میں جو قرآن کی کھڑکی کھلی ہے علم کی، اللہ اس کھڑکی کو ہمیشہ کھلا رکھے۔ اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری صحت اور زندگی میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے رزق کو حلال اور برکت والا بنائیے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولاد اور ہماری ذریت کو ہمیشہ رزق حلال کا نوالا کھلائیے۔ اللہ ہماری جو خطائیں اور غلطیاں ہیں اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہماری گردنوں کو قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ کل انشاءاللہ کلاس میں 3 بجے شروع کر دوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔